السلام علیکم جی، کیا حال چال ہے آپ سب لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ ناول مصحف بائی نمرہ احمد کی یہ 8ویں قسط ہے۔ وہ اس جہازی سائز بیڈ کے وسط میں سر گھٹنوں پہ رکھے گمسم سی بیٹھی تھی۔ فرشتے کچھ دیر ہوئی اسے وہاں بٹھا کر جانے کہاں چلی گئی تھی، اور ہمایوں کو تو اس نے گاڑی سے نکل کر دیکھا ہی نہ تھا۔ وہ تیزی سے اندر چلا گیا تھا اور پھر دوبارہ سامنے نہیں آیا تھا۔ اس کے دل میں عجیب عجیب سے خیال آ رہے تھے۔ وہ بار بار اعوذ باللہ پڑھتی، مگر وسوسے اور وہم ستانے لگے تھے۔ شاید وہ اس سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، شاید وہ اس پہ مسلط کی گئی تھی، شاید وہ خفا تھا، شاید وہ اسے پسند ہی نہیں کرتا تھا، بلکہ شاید وہ بات تک نہ کرے، شاید وہ اسے چھوڑ دے، شاید بہت سے شاید تھے جن کے آگے سوالیہ نشان لگے تھے۔ بار بار وہ شاید اس کے ذہن کے پردے پہ ابھرتے اور اس کا دل ڈوبنے لگتا۔ وہ مایوس ہونے لگی تھی جب دروازہ کھلا۔ بے اختیار سب کچھ بھلا کر وہ سر اٹھائے دیکھنے لگی۔ وہ اندر داخل ہو رہا تھا، اس کا دل دھڑکنا بھول گیا، جانے وہ اب کیا کرے۔ وہ دروازہ بند کر کے اس کی طرف پلٹا، پھر اسے یوں بیٹھے دیکھ کر ذرا سا مسکرایا۔ السلام علیکم، کیسی ہو؟ آگے بڑھ کر بیڈ کی سائڈ ٹیبل دراز کھولی۔ وہ خاموشی سے کچھ کہے بنا اسے دیکھی گئی۔ وہ اب دراز میں چیزیں الٹ پلٹ رہا تھا۔ تم تھک گئی ہوگی، اتنے بڑے ٹراما سے گزری ہو، پریشان مت ہونا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ اپنے نچلے دراز میں کچھ تلاش کر رہا تھا۔ لہجہ متوازن تھا اور الفاظ پہ تو اس نے غور ہی نہیں کیا تھا۔ وہ بس اس کے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی جو دراز میں ادھر ادھر حرکت کرتے یکدم رکے تھے، اور پھر اس نے ان میں ایک میگزین پکڑے دیکھا۔ کیا اس میں گولیاں بھی ہیں؟ کیا یہ مجھے مار دے گا؟ وہ عجیب سی باتیں سوچ رہی تھی۔ وہ میگزین نکال کر سیدھا ہوا۔ آئی ایم سوری میمل، ہمیں سب بہت جلدی میں کرنا پڑا، اور میں جانتا ہوں تم اس کے لیے تیار نہیں تھی، وہ کہہ رہا تھا، اور وہ سانس روکے اس کے ہاتھ میں پکڑا میگزین دیکھ رہی تھی۔ میں بھی آن ڈیوٹی ہوں اور مجھے ریڈ کے لیے کہیں جانا ہے۔ رات فرشتے تمہارے ساتھ رک جائے گی، میں پرسوں شام تک واپس آ جاؤں گا، تم پریشان نہ ہونا۔ وہ خالی نگاہوں سے اسے دیکھے گئی۔ عجیب شادی، عجیب سی دلہن اور عجیب سے دلہا۔ اسے اس کی باتیں بہت عجیب لگی تھیں۔ تم سن رہی ہو؟ وہ اس کے سامنے بیڈ پہ بیٹھا بغور اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ وہ ذرا سا چونکی۔ جی بے ساختہ نگاہیں جھکا لی۔ پھر پتہ نہیں وہ کیا کہتا رہا۔ محمل نظریں نیچے کیے سنتی رہی۔ الفاظ اس کے کانوں سے ٹکرا کر گویا واپس پلٹ رہے تھے۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ وہ کب خاموش ہوا، کب اٹھ کر چلا گیا۔ اسے تب ہوش آیا جب پورچ سے گاڑی نکلنے کی آواز آئی۔ اس نے ویران نظروں سے کمرے کو دیکھا۔ یہی وہ کمرہ تھا جس میں کبھی ہمایوں نے اسے بند کیا تھا۔ تب وہ سیاہ ساڑی میں ملبوس تھی۔ آج اس نے سرخ شلوار قمیص پہن رکھی تھی، عروسی جوڑا، عروسی زیورات۔ وہ دلہن تھی، اور پتہ نہیں کیسی دلہن تھی۔ اس نے تو سوچا بھی نہ تھا کہ وہ اس کمرے میں یوں کبھی ہمایوں کی دلہن بن کر آئے گی۔ ہاں، فواد کے خواب اس نے دیکھے تھے، مگر وہ اس کے دل کا ایک چھپا ہوا راز تھا جس کی خبر شاید خود فواد کو بھی نہ تھی۔ اور حسن؟ اندر سے کسی نے سرگوشی کی۔ حسن کے لیے اس کے دل میں کبھی کوئی جذبہ نہیں ابھرا تھا، اور اچھا ہی ہوا۔ شام کو جب فواد نے اس کے نام کے ساتھ ہمایوں کا نام لیا تو کیسے وہ بالکل چپ ہو گیا تھا۔ وہ جو ہر موقع پر محمل کے حق کے لیے بولتا تھا، لڑتا تھا، اتنے اہم موقع پر یوں کیوں پیچھے ہو گیا تھا؟ وہ فیصلہ نہ کر سکی۔ اور فرشتے، اس نے کتنی بڑی قربانی دی تھی اس کے لیے۔ وہ کبھی بھی اس کا احسان نہیں اتار سکتی۔ وہ جانتی تھی اس نے اپنا حق چھوڑ دیا۔ کاش فرشتے بھی کبھی اسے موقع دے اور وہ اس کے لیے اپنا حق چھوڑ سکے۔ اس نے تھک کر سر بیڈ گراؤنڈ سے ٹکا دیا اور آنکھیں موند لیں۔ اس کا دل اداس تھا، روح بوجھل تھی۔ اب اسے راحت چاہیے تھی، سکون چاہیے تھا، اپنے خاندان والوں کی قید سے نکلنے کے احساس کو محسوس کرنے کی حس چاہیے تھی، اسے غم سے نجات چاہیے تھا۔ اس نے ہولے سے لبوں کو حرکت دی اور آنکھیں موندے دھیمی آواز میں دعا مانگنے لگی۔ یا اللہ، میں آپ کی بندی ہوں اور آپ کے بندے کی بیٹی ہوں اور آپ کی بندی کی بیٹی ہوں۔ میری پیشانی آپ کے قابو میں ہے، میرے حق میں آپ کا حکم جاری ہے، آپ کا فیصلہ میرے بارے میں انصاف پر مبنی ہے۔ میں آپ سے سوال کرتی ہوں، آپ کے ہر اس نام کے واسطے جو آپ نے اپنے لیے پسند کیا یا اپنی کتاب میں اتارا یا اپنی مخلوق میں سے کسی کو سکھایا یا اپنے علم غیب میں آپ نے اس کو اختیار میں رکھا ہے، اس بات کو کہ آپ قرآن عظیم کو میرے دل کی بہار اور میری آنکھوں کا نور بنا دیں اور میرے فکر اور غم کو لے جانے کا ذریعہ بنا دیں۔ وہ دعا کے الفاظ بار بار دہراتی گئی، یہاں تک کہ دل میں سکون اترتا گیا۔ اس کی آنکھیں بوجھل ہو گئیں اور وہ نیند میں ڈوب گئی۔ وہ 2 دن فرشتے اس کے ساتھ رہی۔ ان 2 دنوں میں انہوں نے بہت سی باتیں کیں سوائے شام کے ڈرامے کے۔ وہ ایسا موضوع تھا کہ دونوں ہی کسی خاموش معاہدے کے تحت اس سے احتراز برت رہی تھیں۔ فرشتے نے اسے بہت کچھ بتایا، ابا کے بارے میں، اپنی اماں کے بارے میں، ہمایوں کی امی کے بارے میں، اپنی زندگی، گھر اور پرانی یادوں کے بارے میں۔ وہ دونوں چائے کے مگ تھامے گھنٹوں لان میں بیٹھی باتیں کرتی رہتی۔ چائے ٹھنڈی ہو جاتی، شام ڈھل جاتی، مگر ان کی باتیں نہ ختم ہوتیں۔ پتہ ہے محمل، ادھر لان میں وہ دونوں برآمدی کی سیڑھیوں پہ بیٹھی تھیں۔ چائے کے مگ ہاتھ میں تھے جب فرشتے نے بازو لمبا کر کے انگلی سے سامنے اشارہ کیا۔ وہاں ایک جھولا تھا، بالکل کونے میں۔ محمل گردن موڑ کر وہاں دیکھنے لگی جہاں اب صرف گھاس اور کیاریاں تھیں۔
ہم بچپن میں اس جھولے پر بہت کھیلتے تھے اور اس کی اس طرف طوطوں کا پنجرا تھا۔ ایک طوطا میرا تھا اور ایک ہمایوں کا۔ اگر میرا طوطا اس کی ڈالی گئی چوری کھا لیتا تو ہمایوں بہت لڑتا تھا۔ وہ ہمیشہ سے اتنا غصے والا تھا، مگر غصہ ٹھنڈا ہو جائے تو اس سے بڑھ کر لونگ اور کیئرنگ بھی کوئی نہیں ہے۔ محمل مدھم مسکراہٹ لیے سر جھکائے سن رہی تھی۔ جب میں 12 سال کی ہوئی تو ابا نے مجھ سے پوچھا کہ میں ان کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں یا اماں کے ساتھ۔ میں وقتی طور پہ ابا کے ساتھ جانے کے لیے راضی ہو گئی، مگر اس دن ہمایوں مجھ سے بہت لڑا۔ اس نے اتنا ہنگامہ مچایا کہ میں نے فیصلہ بدل دیا۔ چائے کا مگ اس کے دونوں ہاتھوں میں تھا اور وہ کہیں دور کھوئی ہوئی تھی۔ پھر جب ہم بڑے ہوئے اور میں نے قرآن پڑھا تو ہمایوں سے ذرا دور رہنے لگی۔ وہ خود بھی سمجھدار تھا، مجھے زیادہ آزمائش میں نہیں ڈالتا تھا۔ پھر میری اماں کی ڈیتھ ہوئی تو دفتن گاڑی کا ہارن بجا۔ وہ دونوں چونک کر اس طرف دیکھنے لگیں۔ اگلے ہی لمحے گیٹ کھلا اور زن سے سیاہ گاڑی اندر داخل ہوئی۔ چلو تمہارا میاں آ گیا، تم اپنا گھر سنبھالو، میں اپنا سامان پیک کر لوں۔ وہ ہنس کر کہتی ہوئے اٹھ کر اندر چلی گئی۔ محمل تز بزب سی بیٹھی رہ گئی۔ وہ گاڑی سے نکل کر اس کی طرف آ رہا تھا، یونیفارم میں ملبوس، کیپ ہاتھ میں لیے تھکا تھکا سا۔ اسے دیکھ کر مسکرا دیا۔ تو تم میرے انتظار میں بیٹھی ہو؟ وہ مسکرا کر کہتا اس کے سامنے آ کھڑا ہوا تو وہ گڑبڑا کر کھڑی ہو گئی۔ گلابی شلوار قمیض پہ بھورے بالوں کی اونچی پونی ٹیل بنائے وہ اداس شام کا حصہ لگ رہی تھی۔ وہ میں کہہ دو کہ تم میرا انتظار نہیں کر رہی تھی؟ نہیں، وہ چائے لاؤں؟ یہی کافی ہے۔ اس نے محمل کے ہاتھ سے مگ لیا، ایک گھونٹ بھرا اور مگ لیے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ پھر جاتے جاتے پلٹا، فرشتے ہیں؟ جی وہ اندر ہیں۔ اوکے میں شاور لے کر کھانا کھاؤں گا، تم ٹیبل لگا دو۔ وہ کہہ کر دروازہ کھول کر اندر چلا گیا۔ وہ چند لمحے خاموش کھڑی کھلے دروازے کو دیکھتی رہی۔ وہ دروازہ بند کر کے نہیں گیا تھا۔ کیا اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ اندر آ جائے؟ پہلے بھی تو وہ بغیر اجازت اس کی زندگی میں داخل کر دی گئی تھی، اب بھی چلی جائے تو کیا مذائقہ ہے؟ اس نے تلخی سے سر جھٹکا اور کھلے دروازے سے اندر چلی آئی۔ لاؤنج کے سرے پہ سیڑھیوں کے قریب فرشتے اور ہمایوں کھڑے تھے۔ وہ اپنے بیگ کا ہینڈل تھامے سیاہ حجاب چہرے کے گرد لپیٹے ہوئے انگلی سے تھوڑی کے نیچے اڑس رہی تھی۔ نہیں بس اب میں چلتی ہوں، کل مجھے کلاس لینی ہے، کم از کم کچھ دن تو تمہیں ادھر رہنا چاہیے۔ وہ دونوں باتیں کر رہے تھے، ان کی آواز بے حد مدھم تھی۔ محمل کو اپنا آپ ادھر بیکار لگا تو وہ سر جھکائے کچن میں چلی آئی۔ بلقیس جا چکی تھی، کچن صاف ستھرا پڑا تھا۔ اس نے چولہا جلایا اور کھانا گرم کرنے لگی۔ شاید وہ بھی اس گھر میں بلقیس کی طرح تھی، ایک نوکرانی۔ محمل، فرشتے نے کھلے دروازے سے جھانکا۔ محمل نے ہاتھ روک کر اسے دیکھا، وہ جانے کے لیے تیار کھڑی تھی۔ آپ مت جائیں فرشتے پلیز۔ وہ بے اختیار روحانسی سی ہو کر اس کے قریب آئی۔ اوہو میرا کزن بہت اچھا انسان ہے، تم کیوں پریشان ہو رہی ہو پاگل؟ اس نے ہولے سے اس کا گال تھپ تھپایا۔ محمل چند لمحے اسے دیکھتی رہی، پھر یکایک اس کی بھوری آنکھیں پانی سے بھر گئیں۔ وہ جھک کر چولہے کو تیز کرنے لگی۔ محمل کیا ہوا ہے؟ تم مجھے پریشان لگ رہی ہو۔ وہ ذرا فکر مند سی اس کے پیچھے آئی۔ محمل کی اس کی طرف پیٹھ تھی، فرشتے اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکتی تھی۔ کسی کی شادی ایسی بھی ہوتی ہے جیسے میری ہوئی؟ بہت دیر بعد وہ بولی تو آواز میں صدیوں کی یاس تھی۔ فرشتے کچھ نہ بولی تو وہ پلٹی۔ فرشتے بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی، اسے لگا اس نے کچھ غلط کہہ دیا ہے۔ کیا؟ وہ گڑبڑا گئی۔ محمل تم حیرت کی جگہ خفگی لے لی۔ کیا ہوا؟ تم بہت بہت ناشکری ہو محمل، بہت زیادہ۔ وہ جیسے غصہ ضبط کرتی ہوئے تیزی سے مڑ گئی۔ فرشتے رکیں۔ محمل بوکھلا کر اس کے پیچھے لپکی۔ وہ تیزی سے باہر نکل رہی تھی۔ اس نے اسے بازو سے تھاما تو وہ رک گئی۔ چند لمحے کھڑی رہی، پھر گہری سانس لے کر اس کی طرف گھومی۔ تمہیں ہمایوں مل گیا محمل، تم اب بھی ناخوش ہو؟ وہ بہت دکھی سی ہو کر بول رہی تھی۔ محمل نے بے چینی سے لب کچلا۔ فرشتے اسے غلط سمجھ رہی تھی۔ نہیں، میں صرف اس خوشی کو محسوس کرنا۔ جسٹ اسٹاپ اٹ۔ وہ بہت خفا تھی۔ محمل چپ سی ہو گئی۔ چند لمحے دونوں کے درمیان خاموشی حائل رہی، پھر فرشتے نے آگے بڑھ کر اس کے دونوں شانوں پہ اپنے ہاتھ رکھے اور اسے اپنے بالکل سامنے کیا۔ تم واقعی ناخوش ہو؟ نہیں، مگر اس سب سے میرا دل کٹ کر رہ گیا ہے۔ لوگوں کی روح تک کٹ جاتی ہے محمل، سب قربان ہو جاتا ہے، وہ پھر بھی راضی ہوتے ہیں، اور تم اب بھی شکر نہیں کرتی؟ اس کی سنہری آنکھوں میں سرخ سی نمی ابھری تھی۔ اس کے ہاتھ ابھی تک محمل کے کندھوں پر تھے۔ نہیں، میں بہت شکر کرتی ہوں، مگر بس سب کچھ بہت عجیب لگ رہا ہے، جیسے… بس کرو محمل۔ اس نے تعصب سے سر جھٹک کر اپنے ہاتھ ہٹائے اور تیزی سے بھاگتی ہوئی باہر نکل گئی۔ اسے یوں ہی شک سا گزرا کہ وہ رو رہی تھی۔ وہ دل محسوس کر رہ گئی، اس نے شاید فرشتے کو ناراض کر دیا تھا، لیکن وہ ٹھیک کہتی تھی، وہ واقعی ناشکری کر رہی تھی۔ صرف زبان سے الحمدللہ کہنا کافی نہیں ہوتا، اصل اظہار تو رویے سے ہوتا ہے۔ کدھر گھومو؟ آواز پہ وہ چونکی۔ ہمایوں سامنے کاؤنٹر سے ٹیک لگائے کھڑا بغور اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ جھجک سی گئی۔ فرشتے چلی گئی؟ وہ کاؤنٹر سے ہٹ کر فریج کی طرف بڑھا اور اسے کھول کر پانی کی بوتل نکال لی۔ جی فرشتے، وہ بہت اچھی ہے نا؟ اس نے ڈھکن کھول کر بوتل منہ سے لگائی۔ بیٹھ کر پئیں پلیز۔ وہ خود کو کہنے سے روک نہ سکی، وہ بوتل منہ سے ہٹا کر ہنس دیا۔ فرشتے نے تمہیں بھی اچھی لڑکی بنا دی ہے۔
تو پہلے میں کیا بری تھی؟ وہ برا مان گئی۔ ارے نہیں، تم تو ہمیشہ سے اچھی تھیں، مسکرا کر کہتے اس نے پھر بوتل لبوں سے لگائی۔ محمل نے دیکھا وہ بیٹھا نہیں تھا، اب بھی کھڑا ہو کر پی رہا تھا۔ خود کو بدلنا بھی آسان نہیں ہوتا، مگر دوسرے کو بدلنا بہت ہی کٹھن ہوتا ہے۔ اچھا یہ بتاؤ، تمہارا دل کیوں کٹ کر رہ گیا ہے؟ اوف، وہ بری طرح چونکی۔ وہ تو شاور لینے گیا تھا، کب آ کر سب سن گیا، اسے تو پتہ ہی نہ چلا۔ وہ دراصل اس کا دل زور سے دھڑکا۔ گھر سے کسی نے کال نہیں کی تو وہ کیوں کریں گے کال؟ ان کی شادی میں مرضی شامل نہیں تھی، فرشتے نے بہت مشکل سے انہیں راضی کیا تھا۔ وہ اس بات پہ ابھی تک غصہ ہے آئی تھنک۔ وہ یکدم چھٹک گئی۔ فرشتے نے؟ اس نے فکرہ ادھورا چھوڑ دیا۔ اس نے کتنی مشکل سے ان کو راضی کیا، تم جانتی ہو؟ وہ پھر بوتل سے گھونٹ پڑ رہا تھا۔ وہ دم بخود سی اسے دیکھی گئی۔ کیا وہ کچھ نہیں جانتا؟ اسے نہیں معلوم کہ کیسے ان دونوں نے فواد کے دیے کاغذ پہ دستخط کیے تھے۔ فرشتے نے اسے کچھ نہیں بتایا، مگر کیوں؟ تم فکر مت کرو، ہم نے یہ شادی ان سے زبردستی کروائی ہے، ان کو کچھ عرصہ ناراض رہنے دو، ڈونٹ وری۔ تو وہ واقعی کچھ نہیں جانتا؟ وہ بتائے یا نہیں؟ اس نے لمحے بھر کو سوچا اور پھر فیصلہ کر لیا، اگر فرشتے نے کچھ نہیں بتایا تو وہ کیوں بتائے؟ چھوڑو، جانے دو۔ صرف ان کے ساتھ زبردستی ہوئی ہے یا آپ کے ساتھ بھی؟ تو تم اس لیے پریشان تھی؟ اس نے مسکرا کر سر جھٹکا۔ تمہیں لگتا ہے کوئی ہمایوں داؤد کو مجبور کر سکتا ہے؟ مجبوراً قائل تو کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا، قطعاً نہیں۔ پھر آپ نے کیوں شادی کی مجھ سے؟ اگر تم چاہتی ہو کہ میں یہ کہوں کہ میں تم سے بہت محبت کرتا تھا وغیرہ وغیرہ تو میں ایسا نہیں کہوں گا، کیونکہ واقعی مجھے تم سے کوئی طوفانی قسم کی محبت نہیں تھی۔ ہاں، تم مجھے اچھی لگتی ہو اور میں نے اپنی مرضی سے تم سے شادی کی ہے اور میں اس فیصلے پر بہت خوش ہوں۔ اس کا انداز اتنا نرم تھا کہ وہ آہستہ سے مسکرا دی۔ دل پہ لدا بوجھ ہلکا ہو گیا۔ یعنی آپ خوش ہیں؟ آف کورس محمل، ہر بندہ اپنی شادی پہ خوش ہوتا ہے۔ بنیادی طور پر میں بہت پریکٹیکل انسان ہوں، لمبی بات نہیں کرتا اور مجھے بیکار کی مبالغہ آرائی نہیں پسند۔ میں کوئی دعویٰ نہیں کروں گا، نہ وعدہ۔ یہ تم وقت کے ساتھ دیکھ لو گی کہ تم اس گھر میں خوش رہو گی۔ وہ جیسے کھل کر مسکرا دی۔ اطمینان اور سکون اس کی رگوں پہ میں دوڑ گیا تھا۔ تم اس پہ کچھ نہیں کہو گی؟ میں کیا کہوں؟ میں بتاؤں؟ جی بتائیے۔ وہ بہت دھیان سے متوجہ ہوئی۔ سالن جل رہا ہے؟ اوہ، وہ بوکھلا کر پلٹی۔ دیکھتی میں سے دھواں اٹھنے لگا تھا، مدھم سی جلنے کی بو بھی سارے میں پھیل رہی تھی۔ اس نے جلدی سے چولہا بند کیا۔ ویلکم ٹو پریکٹیکل لائف، وہ مسکرا کر کہتا باہر نکل گیا۔ وہ گہری سانس لے کر دیگچی کی طرف متوجہ ہوئی۔ سالن جل گیا تھا مگر اس کے اندر ہر سو بہار چھا گئی تھی۔ وہ مسکراہٹ دبائے دیگچی اٹھا کر سنک کی طرف پڑ گئی۔ محمل، وہ نیچے لاؤنج میں کھڑا سر اٹھائے مسلسل اسے آوازیں دے رہا تھا۔ جلدی کرو، دیر ہو رہی ہے۔ آ رہی ہوں، بس 1 منٹ۔ اس نے ڈریسنگ ٹیبل سے لپ گلاس اٹھایا اور سامنے آئینے میں دیکھتی ہوئی اسے لپسٹک پہ لگایا۔ لپسٹک چمک اٹھی تھی۔ محمل، وہ پھر سے چلایا۔ بس آ گئی۔ اس نے ایک اجلت بھری نگاہ سنگھار میز کے آئینے میں جھلکتے اپنے وجود پہ ڈالی۔ ٹی پنک بنارسی ساڑی ملبوس، لمبے سیدھے بال کمر پہ گرائے، کانوں میں چمکتے ڈائمنڈ کے ایئر رنگس، کرون سے چپکا نازک ہیروں کا سیٹ جو ہمایوں نے اسے تیمور کی پیدائش پہ دیا تھا، اور کلائی میں وائٹ گولڈ کے موتی جوڑے کنگن، ساتھ مناسب سا میک اپ۔ وہ مطمئن ہو گئی۔ بیڈ پہ لیٹے تیمور کو اٹھایا اور باہر نکل آئی۔ تم اتنی دیر کری ہو، کیا ارادہ بدل گیا ہے؟ آخری فکرہ کہتے وہ زیر لب مسکرایا۔ وہ جو تیمور کو اٹھائے سہج سیڑھیاں اتر رہی تھی، مسکرا اٹھی۔ ہرگز نہیں، آخر کو اپنے میکے جا رہی ہوں، ارادہ کیوں بدلوں گی؟ وہ سیڑھیاں اتر آئی۔ وہ مسکرا کے اسے دیکھ رہا تھا۔ بلیک ڈنر سوٹ میں ملبوس، بالوں کو جلد سے پیچھے کیے، وہ بہت شاندار لگ رہا تھا۔ اچھے لگ رہے ہیں تم بھی، بس اتنی سی تعریف؟ اس کا چہرہ اتر گیا۔ شادی کے 1 سال بعد اب میں اور کیا کہوں؟ وہ دونوں ساتھ ساتھ باہر آئے تھے۔ 1 سال گزر گیا ہمایوں، پتہ ہی نہیں چلا، ہے نا؟ وہ فرنٹ ڈور کھولتی ہوئی کہیں کھو سی گئی تھی۔ ہاں، وقت بہت جلدی گزر جاتا ہے۔ وہ گاڑی سڑک پہ ڈال کے بہت دیر بعد بولا تھا، یوں لگتا ہے جیسے کل ہی کی بات ہے۔ محمل نے سیٹ کی پشت سے سر ٹکا دیا اور آنکھیں موند لیں۔ 1 سال گزر بھی گیا، یوں جیسے پتہ ہی نہ چلا ہو۔ پورے 1 برس پہلے وہ بیاہ کر اس گھر سے ادھر آئی تھی۔ آج 1 برس بعد ہمایوں نے شادی کی سالگرہ پہ اسے اسی گھر لے جانے کا تحفہ دیا تھا۔ پورا سال نہ انہوں نے اس کی خبر گیری کی، نہ ہی محمل نے کوئی فون کیا۔ شروع میں اسے غصہ تھا، پھر آہستہ آہستہ وہ غم میں ڈھل گیا، اور اب اسے اپنے فرائض یاد آئے، صلہ رحمی کے احکامات یاد آئے، تو اس نے تہیہ کر لیا کہ اپنے رشتہ داروں سے پھر سے تعلق جوڑے گی۔ پہلے بھی یہ خیال کئی بار آیا، مگر ہمایوں جانے پہ راضی نہ ہوتا تھا۔ لیکن گزرتے وقت کے ساتھ فواد کا کیس اندر ہی اندر دبتا گیا، اور پھر ہمایوں نے ہی ایک دن اسے بتایا کہ فواد ملک سے باہر چلا گیا ہے، شاید آسٹریلیا۔ وہ بھی کسی حد تک سکون میں آ گئی، نہ جانے کیوں۔ ہفتہ پہلے ہمایوں کو کسی جگہ آغا کریم ملے۔ اس نے محمل کو بتایا کہ وہ بہت خوش دلی سے ملے اور اسے گھر آنے کی دعوت بھی دی۔ منافقت، دنیا داری، اور پھر اب وہ کس چیز کا بغض چہروں پہ سجائے رکھتے۔
فواد تو باہر چلا گیا اور جائیداد انہیں مل گئی۔ پھر ہمایوں داؤد جیسے بندے کو داماد کہنے میں کیا مذائقہ تھا، بلکہ فخر ہی تھا۔ ایک تبدیلی اور بھی آئی تھی، فرشتے اسکاٹ لینڈ چلی گئی تھی، اسے پی ایچ ڈی کرنا تھی، خوب سارا علم حاصل کرنا تھا، پھر اس کا تھیسس اور بہت کچھ۔ وہ چلی گئی تو مسجد میں اس کی جگہ کسی اور نے لے لی، اور رہی محمل تو وہ آج بھی تیمور کو لے کر فجر کی نماز کے ساتھ ہی مسجد جاتی تھی۔ اس کے علم الکتاب کا ابھی آدھا سال رہتا تھا۔ گاڑی رکی تو وہ چونک کر حال میں آئی، وہ آغا ہاؤس کے پورچ میں موجود تھی۔ وہ تیمور کو اٹھائے باہر نکلی اور گم سی ارد گرد نگاہ دوڑائی۔ لان کے کونے میں مصنوعی آبشار بن چکی تھی، گھر کا پینٹ بدل چکا تھا، پورچ کے ٹائلز بھی نئے اور قیمتی تھے۔ لاؤنج کے دروازے پر تائی مہتاب اور آغا جان کھڑے تھے۔ محمل اور ہمایوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر جیسے گہری سانس لے کر ان کی طرف بڑھی۔ شال اس نے ایک کندھے پہ ڈال رکھی تھی، بھورے سفید بال دونوں کانوں کے پیچھے اڑ سے تھے۔ پورچ کی مدھم لائٹ میں بھی اس کے ڈائمنڈ سیٹ کے جگر جگر کرتے ہیرے چمکے تھے۔ محمل، یہ تم ہو؟ کیسی ہو؟ مہتاب تائی پر تپاک استقبال کے ساتھ آگے لپکی تھیں۔ محمل، میری بیٹی۔ آغا جان نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ اس کی آنکھوں کے گوشے بھیگنے لگے، شاید انہیں احساس ہو گیا تھا کہ انہوں نے اس کے ساتھ کتنا ظلم کیا۔ دونوں چچیاں اور دوسری لڑکیاں بھی وہیں آ گئیں۔ وہ ان کے ساتھ ان کے سوالوں کے جواب دیتی اندر آئی تھی۔ ایک تو ہمایوں کی شاندار پرسنالٹی، اوپر سے محمل کا بدلہ سجا سنورا، دولت اور آسائشوں کی فراوانی ظاہر کرتا سراپا۔ فضا نے تو ازلی میٹھے انداز میں تعریف کی، البتہ نائمہ کے ماتھے کے بلوں میں اضافہ ہی ہوتا چلا گیا تھا۔ وہ اپنی جلن چھپا نہ پا رہی تھی۔ لاؤنج کا بھی حلیہ بدلا ہوا تھا، قیمتی فانوس، پردے، بیش قیمت ڈیکوریشن پیسز، کہ پہلے بھی وہاں ہر چیز قیمتی ہوتی تھی، مگر اب تو جیسے پیسے کی ریل پیل ہو گئی تھی۔ ایک ایک کونا چمک رہا تھا، شاید اب انہیں کھلا اختیار جو مل گیا تھا۔ سدرا باجی کدھر ہے؟ اور آرزو؟ صوفے پہ بیٹھتی ہوئی اس نے متلاشی نگاہ ادھر ادھر دوڑائی۔ سدرا کی تو دسمبر میں شادی ہو گئی، وہ کینیڈا چلی گئی، تائی مہتاب نے فخر سے بتایا۔ چہرے پہ اسے نہ بلانے کی کوئی ندامت نہ تھی، اس کا دل اندر ہی اندر ڈوب کر ابھرا۔ وہ غلط تھی، ان کو کوئی شرمندگی نہ تھی، بلکہ نعمتوں کی بے پناہ بارش نے انہیں مزید مغرور کر ڈالا تھا۔ مہرین کا نکاح پچھلے ماہ ہوا ہے، لڑکا ڈاکٹر ہے، انگلینڈ میں ہوتا ہے، اسی سال شادی کریں گے۔ اچھا، ماشاء اللہ۔ وہ دل سے خوش ہوئی، مگر الجھن بہرحال تھی۔ انہوں نے اس کے ساتھ کتنا ظلم کیا، پھر بھی ان کی خوشیوں میں اضافہ کیوں ہوتا چلا گیا؟ ندا کی بھی منگنی ہو گئی، فضا چچی کیوں پیچھے رہتی؟ وہ بھی ڈاکٹر سے، سعودیہ کی رائل فیملی کے ڈاکٹرز میں سے ہے۔ سامیہ کی بھی آج کل بات چل رہی ہے۔ اور آرزو؟ یوں ہی اس کے لبوں سے پھسل پڑا، نگاہ سب سے الگ بیٹھی نائمہ چچی پہ جا پڑی۔ ان کی کوفت میں جیسے اضافہ ہوا تھا۔ رشتوں کی لائن لگی ہے میری بیٹی کے لیے، ہر دوسرے دن کسی شہزادی کا رشتہ آ جاتا ہے۔ وہ ہاتھ نچا کر بہت چمک کر بولی تھیں۔ مگر وہ مانے بھی تو۔ فضا چچی نے دھیمی سرگوشی کی، آواز یقیناً نائمہ چچی تک نہیں گئی تھی۔ وہ خاتم محمل ہی تھی، جو سن کر ذرا سی چونکی تو فضا چچی میں نے خیز انداز میں مسکرائیں۔ آرزو باجی کدھر ہیں؟ نظر نہیں آ رہی؟ اس نے دوسری دفعہ پوچھا تو نائمہ چچی اٹھیں اور پیر پٹکتی ہوئی وہاں سے نکل گئیں۔ انہیں کیا ہوا ہے؟ اس نے حیرت سے تائی مہتاب کو دیکھا، جنہوں نے استہزائیہ مسکراہٹ کے ساتھ سر جھٹکا۔ بیٹی کا دل آگے کسی پہ، اب مان کے نہیں دے رہی؟ اچھا، اسے حیرت ہوئی۔ اسی پل سیڑھیوں سے اترتے ہوئے کوئی رکا، آہٹ پہ محمل نے نگاہ اٹھائی اور پھر بے اختیار شال کا پلو سر پہ ڈال لیا۔ حسن مبہوت سا ادھر کھڑا تھا، کف کا بٹن بند کرتے اس کے ہاتھ وہیں رک گئے۔ السلام علیکم حسن بھائی۔ وہ خوش دلی سے مسکرائی تو وہ چونکا، پھر سر جھٹک کر آخری زینہ اترا۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو محمل؟ کب آئی؟ وہ ان کی طرف چلا آیا تھا۔ یہ تمہارا بیٹا ہے یا بیٹی؟ بیٹا ہے، تیمور۔ اس نے جھک کر تیمور کو پیار کیا، پھر سیدھا ہوا۔ اکیلی آئی ہو؟ ارے نہیں، ہمایوں اس کے ساتھ آیا تھا، تمہارے آغا جان کے ساتھ ڈرائنگ روم میں بیٹھا ہے، جاؤ مل لو۔ تائی مہتاب کے کہنے پہ وہ سر ہلاتا ڈرائنگ روم کی طرف پڑ گیا۔ حسن بھائی کی کہیں منگنی وغیرہ نہیں کی چچی؟ وہ سادہ سے لہجے میں فضا سے مخاطب ہوئی۔ اسے لگا وہ اس کا جوگ لیے ابھی تک بیٹھا ہوگا۔ ارے نہیں، حسن کی تو شادی بھی ہو گئی ہے، میری بھانجی طلعت یاد ہے نا تمہیں؟ اسی سے آج کل وہ میکی گئی ہوئی ہے۔ سامیہ، سامیہ، انہوں نے بیٹی کو پکارا، جاؤ حسن کی شادی کا البم لے آؤ۔ محمل کو واقعتاً جھٹکا لگا تھا، مگر پھر سنبھل گئی۔ وہ جوگ لینے والا بندہ تو نہ تھا، کمزور مرد جو کبھی اس کے لیے مضبوط سہارا نہ بن سکتا تھا، لیکن بھلا اسے اس کا سہارا چاہیے بھی کیوں تھا؟ کبھی بھی نہیں۔ اس کی تو حسن کے ساتھ کبھی بھی کوئی جذباتی وابستگی نہ رہی تھی، سو افسوس بھی نہ تھا۔ پھر انہوں نے اسے حسن اور سدرا کی شادیوں کے البم دکھائے، وہ تو سجاوٹ اور دھوم دھام دیکھ کر حق تک رہ گئی۔ دلہنوں کی عروسی لباس اور زیورات تو ایک طرف، محض ایونٹ ڈیزائننگ پہ پیسہ پانی کی طرح لٹایا گیا تھا۔ انہیں محمل نے وہ سب کچھ خود دیا تھا، اب بھلا وہ کیوں اس کا پرتپاک استقبال نہ کرتے؟ ڈنر بہت پرتکلف تھا، آغا جان اور ہمایوں کے انداز سے لگ رہا تھا ان کی گہری دوستی رہی ہے۔ کون کہہ سکتا تھا کبھی آغا جان اس شخص کا نام نہیں سن سکتے تھے؟ بس اس کے ایک دستخط نے ساری دنیا ہی بدل ڈالی تھی۔ پھر بھی وہ خوش تھی، اسے میکی کا مان جو مل گیا تھا، چاہے منافقت کا ملمہ اوڑے، جھوٹا ہی صحیح، مگر مان تو تھا نا۔ بس چند لمحوں کے لیے وہ تیمور کا بیگ لینے گاڑی تک آئی تھی، اور تب اس نے لان میں کرسی پہ بیٹھی آرزو کو دیکھا تو رک گئی۔
وہ بھی اسے دیکھ چکی تھی، سو تیزی سے اٹھ کر اس کے پاس چلی آئی۔ بہت خوب مسز ہمایوں، خوب عیش کر رہی ہو۔ اس کے قریب سینے پہ بازو لپیٹے کھڑی، وہ سر سے پاؤں تک اس کا جائزہ لیتے بہت طنز سے بولی تھی۔ اس نے بمشکل خود کو کچھ سخت کہنے سے روکا۔ اللہ کا کرم ہے آرزو باجی، ورنہ میں اس قابل کہاں تھی۔ قابل تو تم خیر اب بھی نہیں ہو، یہ تو اپنی اپنی چالاکی کی بات ہوتی ہے۔ مجھے چالاکیاں آتی ہوتی تو اس گھر سے ایسی رخصت ہوتی جیسے سدرا بازی ہوئی۔ اوہ ڈونٹ پریٹینڈ ٹو بی انوسینٹ، وہ تیزی سے جھڑک کر بولی۔ تم جانتی تھی کہ ہمایوں صرف اور صرف میرا ہے، پھر بھی تم نے اس سے شادی کی۔ تمہیں لگتا ہے میں تمہیں یوں ہی چھوڑ دوں گی؟ یہ ہمایوں آپ کے کب سے ہو گئے آرزو باجی؟ نام تک تو آپ ان کا جانتی نہیں تھی، وہ بھی مجھ سے پوچھا تھا۔ اپنی چھوٹی سی عقل پہ زیادہ زور نہ دو محمل ڈیئر، اس نے انگلی سے اس کی تھوڑی اٹھائی۔ اور یاد رکھنا، آرزو ایک دفعہ کسی کو چاہ لے تو اسے حاصل کر کے ہی چھوڑتی ہے۔ کیوں؟ آرزو خدا ہے کیا؟ اس کے اندر غصہ ابلا تھا۔ بے اختیار اس نے اپنی تھوڑی تلے اس کی انگلی ہٹائی۔ یہ تو تمہیں وقت بتائے گا کہ کون خدا ہے اور کون نہیں، وہ تمسخرانہ انداز میں کہتی مڑی اور لمبے لمبے ڈگ بھرتی اندر چلی گئی۔ عجیب لڑکی ہے یہ، کسی کے شوہر پہ حق جما رہی ہے۔ وہ غم و غصے میں کھولتے ہوئے واپس اندر آ گئی۔ یہ تمہاری کزن آرزو، اس کے ساتھ کوئی دماغی مسئلہ ہے کیا؟ واپسی پہ ڈرائیو کرتے ہمایوں نے پوچھا تھا۔ وہ بری طرح چونکی۔ کیوں؟ کچھ کہا اس نے؟ اس کا دل ایک دم ڈر سا گیا۔ ہاں، عجیب سی باتیں کر رہی تھی۔ آپ کو کب ملی؟ لاؤنج میں تو آئی ہی نہیں۔ پتہ نہیں، عجیب طریقے سے سب مردوں کے درمیان آ کر بیٹھ گئی اور مجھ پہ در پہ سوالات شروع کر دیے۔ بہت آکورڈ لگ رہا تھا، مگر اس کے باپ کو تو فرق ہی نہیں پڑا۔ پھر وہ دم بخود سی سن رہی تھی۔ پھر حسن کو برا لگا اور اس نے اسے جھڑکا کہ اندر جاؤ۔ بٹ شی واز لائک کہ میں تمہاری نوکر ہوں جو اندر جاؤں۔ عجیب سی سچویشن بن گئی تھی۔ میں تو فون کا بہانہ کر کے اٹھ گیا، واپس آیا تو وہ نہیں تھی۔ کوئی مسئلہ ہے اس کے ساتھ؟ پتہ نہیں، وہ لب کچل کر رہ گئی۔ ایک بات کہوں محمل؟ کہیے۔ تم یہ مت سمجھنا کہ میں لالچی ہوں، مگر حق حق ہوتا ہے۔ تم نے دیکھا وہ لوگ کس طرح تمہاری جائیداد پہ عیش کر رہے ہیں، تمہیں ان سے اپنا حصہ مانگنا چاہیے۔ رہنے دیں، مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ وہ کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ ہمایوں شانے اچکا کر ڈرائیو کرنے لگا۔ وہ ہمایوں کو کیسے بتاتی کہ اس کے لیے وہ اپنا حق بہت پہلے ہی چھوڑ چکی ہے؟ اگر فرشتے نے چھپایا تو اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوگی۔ وہ اندر سے ایک دم ہی بہت افسردہ ہو گئی تھی، سو بیگ میں رکھا چھوٹا قرآن نکالا جس کے سفید کور پہ میم لکھا تھا۔ میں نے یہ ادھر کیوں لکھا ہے؟ وہ ہر دفعہ قرآن کھولنے پہ اپنا لکھا میم پڑھ کر سوچتی اور پھر یاد نہ آنے پہ شانے اچکا کر آگے پڑھنے لگتی۔ اس نے صبح کی تلاوت پہ لگائے گئے بک مارک سے کھولا، سب سے اوپر لکھا تھا، اور اس نے عطا کیا تم کو ہر اس چیز سے جو تم نے اس سے مانگی تھی، اور اگر تم شمار کرو اللہ کی نعمت کو، اسے تم شمار نہیں کر سکتے۔ بے اختیار اس کے لبوں پہ مسکراہٹ بکھر گئی۔ کیوں مسکرا رہی ہو؟ وہ ڈرائیو کرتے ہوئے حیران ہوا تھا۔ نہیں، کچھ نہیں۔ اس کے دل کی تسلی ہو گئی تھی، سو قرآن بند کر کے رکھنے لگی۔ اسے واقعی ہر وہ چیز مل گئی تھی جو کبھی اس نے مانگی تھی۔ بتاؤ نا، اصل میں میرے لیے بڑی پیاری آیت اتاری تھی اللہ تعالیٰ نے، وہی پڑھ کر ان پہ بہت پیار آیا تھا۔ وہ سر جھٹک کر ہنس دیا۔ ہنسے کیوں؟ کم آن محمل، اٹس آل ان یور مائنڈ۔ کیا؟ وہ حیران ہوئی اور الجھی بھی۔ محمل، یہ آیت تمہارے لیے نہیں تھی، یہ الہامی کتاب ہے، اوکے؟ اتنا کیجولی ٹریٹ مت کیا کرو اسے، یہ قرآن پاک ہے، اس میں نماز روزے کے احکام ہے، اٹس ناٹ اباؤٹ یو۔ اس نے موڑ کاٹا۔ کھلی شاہراہ رات کی اس پہر سنسان پڑی تھی۔ وہ سکتے کے عالم میں اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ تم دیکھو محمل، ایک ہی تصویر کو ہر شخص اپنے زاویے سے دیکھتا ہے۔ مثلا نقاد اس کی خامی ڈھونڈے گا، شاعر اس کے حسن میں کھوئے گا، سائنسدان کسی اور طرح سے اسے دیکھے گا۔ اٹس آل ان یور مائنڈ۔ نہیں ہمایوں، قرآن میں وہی کچھ ہوتا ہے جو میں سوچتی ہوں، اس لیے کہ تم وہی پڑھنا چاہتی ہو۔ تمہیں ہر چیز اپنے سے ریلیٹڈ لگتی ہے کیونکہ تم اسے خود سے ریلیٹ کرنا چاہتی ہو محمل۔ یہ سب تمہارے ذہن میں ہے، یہ الہامی کتاب ہے، اس میں تمہارا ذکر نہیں ہے۔ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ۔ دفتن اس کے موبائل کی گھنٹی بجی۔ اس نے ڈیش بورڈ پہ رکھا موبائل اٹھایا، چمکتی اسکرین پہ نمبر دیکھا اور پھر بٹن دبا کر کان سے لگا لیا۔ جی رانا صاحب، وہ محو گفتگو تھا۔ محمل نے گمسم سی نگاہ گود میں سوئے تیمور پہ ڈالی اور پھر ہاتھ میں پکڑے قرآن کو دیکھا جس کو وہ بھی بیگ میں رکھنے ہی لگی تھی۔ اسے لگا ہمایوں کی بات نے اس کی جان نکالی تھی، روح کھینچ لی تھی۔ وہ لمحے بھر میں کھوکھلی ہو گئی، اس کا دل کھوکھلا ہو گیا، خیال کھوکھلا ہو گیا، امید کھوکھلی ہو گئی۔ تو کیا اتنا عرصہ وہ یہ سب تصور کرتی آئی تھی؟ وہ وہی پڑھتی تھی جو وہ پڑھنا چاہتی تھی، اسے وہی دکھائی دیتا تھا جو اس کی خواہش ہوتی، وہ ہر چیز کا من چاہا مطلب نکالتی تھی۔ اس کا دل جیسے پاتال میں گرتا گیا۔ ہمایوں ابھی تک فون پہ مصروف تھا مگر اسے اس کی آواز نہیں سنائی دے رہی تھی، سب آوازیں جیسے بند ہو گئی تھیں۔ وہ گمسم سی ہاتھوں میں پکڑے قرآن کو دیکھی گئی، پھر درمیان سے کھول دیا۔ 2 صفحے سامنے روشن ہو گئے۔ پہلے صفحے کے وسط میں لکھا تھا، اور بے شک ہم نے اسے نازل کیا ہے اور بے شک اس میں ذکر ہے تمہارا۔ اس سے آگے بڑھا ہی نہ گیا۔ وہ پھر جیسے جی اٹھی تھی، ساری اداسی ویرانی ہوا ہو گئی، دل پھر سے منور ہو گیا۔
اب اسے کسی کا نظریہ یا رائے خود پہ مسلط نہیں کرنا تھی، اسے اس کا جواب نظر آ گیا تھا، دلیل مل گئی تھی۔ مسکراہٹ لبوں پہ بکھیرے اس نے احتیاط سے قرآن پاک کو سنبھال کر واپس بیگ میں رکھا اور زپ بند کی، پھر سر سیٹ کی پشت سے ٹکا کر آنکھیں موند لیں۔ اسے ہمایوں سے کوئی بحث نہیں کرنا تھی، اسے کچھ نہیں سمجھانا تھا، وہ اسے سمجھا ہی نہیں سکتی تھی کہ اکثر لوگ نہیں جانتے، نہیں مانتے۔ صبح نئی سی اتری تھی، چڑیاں چہچہاتے ہوئے اپنی منزلوں کی طرف اڑ رہی تھیں۔ رات بارش کھل کے برسی تھی، سو سڑک ابھی تک نم تھی۔ سیاہ بادل اب نیلی چادر سے قدرے سرک گئے تھے اور موسم خاصا خوشگوار ہو گیا تھا۔ وہ گیٹ پار کر کے باہر نکلی تو درختوں کی باڑ کے ساتھ نومی سائیکل دوڑاتا آ رہا تھا۔ وہ تیمور کی پرام دھکیلتی سڑک پہ آگے بڑھنے لگی، اس کا رخ نومی کی طرف تھا۔ میمل باجی السلام علیکم۔ نومی اسے دیکھ کر چہک اٹھا، تیزی سے سائیکل بھگاتا اس تک آیا۔ وہ کالونی کے ان بچوں میں سے تھا جنہیں شام کو محمل اپنے گھر جمع کر کے ناظرہ پڑھاتی تھی۔ وعلیکم السلام، صبح صبح کدھر جا رہے ہو نومی؟ وہ رک گئی تھی۔ ہمارے اسکول کی چھٹیاں ہو گئی ہیں نا، تو صبح فارغ ہوتا ہوں۔ اس نے اپنی الٹی پی کیپ سیدھی کی۔ اب وہ سائیکل روک کر اس کے ساتھ کھڑا تھا۔ حنان اور راہم وغیرہ کی بھی؟ جی باجی سب کا آف ہو گیا ہے۔ تو پھر یوں نہیں کریں کہ آئندہ فجر کے بعد کلاس رکھ لیں؟ باجی میں تو آ جاؤں گا، مگر راہم وغیرہ؟ اس نے تذبذب سے اپنے ہمسائے کا نام لیا۔ وہ نہیں آئیں گے؟ آپ ان سے خود ہی پوچھ لیجئے گا۔ نومی بائک دوڑاتا دور نکل گیا۔ اس کا ارادہ سامنے مدرسے جانے کا تھا، مگر پھر نکڑ پہ چھلی والا نظر آ گیا۔ بارش کے بعد کا ٹھنڈا سہانا موسم اور بھنے ہوئے دانے۔ وہ رہ نہ سکی اور پرام دھکیلتی نکڑ پہ کھڑی ریڑھی کی طرف بڑھ گئی۔ سڑک سنسان پڑی تھی، چھلی والا بھی خاموشی سے سر جھکائے ریت گرم کر رہا تھا۔ وہ پرام دھکیلتی آہستہ آہستہ قدم اٹھا رہی تھی۔ اسے یاد آیا اس نے آج صبح کی دعائیں نہیں پڑھی تھیں، حالانکہ وہ روز پابندی سے صبح و شام کی دعائیں پڑھتی تھی، مگر آج جانے کیسے رہ گئیں۔ وہ ہولے ہولے تسبیح پڑھنے لگی، تبھی فاصلہ سمٹ گیا اور وہ ریڑھی کے پاس آن پہنچی تو دھیان بٹ گیا۔ ایک چھلی بنا دو اور ساتھ میں 5 روپے کے دانے بھی، اور مسالہ بھی ذرا زیادہ ہو۔ اس کی تسبیح ادھوری رہ گئی۔ بوڑھا چھلی والا سر ہلا کر چھلی بھوننے لگا۔ وہ محویت سے اسے بھونتے دیکھنے لگی۔ ذہن کے کسی گوشے میں اس روز آرزو کی کہی باتیں گونجنے لگیں۔ وہ بار بار انہیں ذہن سے جھٹکنا چاہتی، مگر یوں ہی ایک دھڑکا سا دل کو لگ گیا تھا۔ بس ایسے ہی اس کا دل گھبرا سا جاتا، وہ نیند میں ڈر جاتی۔ جانے کیا بات تھی؟ 10 روپے ہوئے بی بی۔ بوڑھے شخص کی آواز پہ وہ چونکی، پھر سر جھٹک کر ہاتھ میں پکڑا پاؤچ کھولا۔ اندر پیسے اور چند کاغذ بل وغیرہ رکھے تھے۔ اس نے 10 کا نوٹ نکالنا چاہا تو ایک کاغذ جو نوٹ کے اوپر اڑس کر رکھا گیا تھا اڑ کر دور سڑک پہ جا گرا۔ اوہ 1 منٹ! وہ 10 کا نوٹ اس کے ہاتھ پہ رکھ کر تیمور کی پرام وہیں چھوڑے دوڑتی ہوئی گئی جہاں سڑک کے وسط میں وہ مڑا توڑا سا کاغذ پڑا تھا۔ اس نے چک کر کاغذ اٹھایا اور اسے کھول کر پڑھا، پھر تحریر دیکھ کر مسکرا دی۔ اگلی پل سامنے سڑک کے کونے سے آتی گاڑی کی آواز آئی۔ اس نے گھبرا کر سر اٹھایا۔ گاڑی تیزی سے اس کی طرف بڑھی تھی۔ وہ بھاگنا چاہتی تھی، ایک ہی جست میں اڑ کر سڑک پار کرنا چاہتی تھی، مگر موقع نہ ملا۔ تیز ہارن کی آواز تھی اور کوئی چیخ رہا تھا۔ اس کے پاؤں حرکت کرنے سے انکاری تھے۔ اس نے گاڑی کو خود سے ٹکراتے دیکھا، پھر اس نے خود کو پورے قد سے گرتے دیکھا۔ شور تھا، بہت شور۔ اس نے اپنی چیخیں سنی، اپنے سر سے نکل کر سڑک پہ گرتا خون دیکھا، بہتا ہوا لال خون، بے حد لال۔ اس کی کلائی وہیں اس کے چہرے کے ساتھ بے دم سی گر گئی۔ اس نے ہاتھ کھول دیا، مڑا توڑا سا کاغذ نکل کر سڑک پہ لڑک گیا۔ اس نے ارد گرد لوگوں کو اکٹھے ہوتے دیکھا۔ کہیں دور کوئی بچہ رو رہا تھا، بہت اونچا اونچا، حلق پھاڑ کر، دور، بہت دور۔ جو آخری بات اس کے ڈوبتے ذہن نے سوچی تھی وہ یہ تھی کہ آج اس نے صبح کی دعائیں نہیں پڑھی تھیں۔ اس کا ذہن گپ اندھیرے میں ڈوب چکا تھا، تاریکی، سیاہ کالی، مہیب سی تاریکی، بنا رنگ کے، بنا شور کے، خاموش سی تاریکی، اندھیرے پہ اندھیرا، پردے پہ پردہ۔ اس کا ذہن زمان و مکان کی قید سے آزاد ہو چکا تھا، پانی پہ بہہ رہا تھا، بادلوں پہ تیر رہا تھا، زمین اور آسمان کے درمیان، نہ اوپر نہ نیچے، ہوا کے بیچ کہیں معلق، کہیں درمیان میں کسی تیرتے بادل پہ۔ پھر آہستہ آہستہ تیرتے بادل کو قرار آیا، ذرا سا جھٹکا لگا اور بادل کسی بلبلے کی طرح پھٹ کر ہوا میں تحلیل ہو گیا۔ ہر طرف روشنی بھرتی گئی، تیز پیلی روشنی۔ اس نے ہولے سے آنکھیں کھولی، دھندلا سا ایک منظر سامنے تھا، سفید دیواریں، سفید چھت، چھت سے لٹکتا پنکھا، اس کے 3 پر تھے، ہولے ہولے وہ ایک دائرے میں گھوم رہے تھے، دائرے دائرے، بار بار دائرے۔ وہ کتنی ہی دیر یک ٹک چھت کو دیکھے گئی۔ وہ کون تھی، کدھر تھی، کیوں تھی؟ وہ خالی خالی نگاہوں سے چھت کو تکتی رہی، پھر یکا یک ادھر ادھر دیکھنا چاہا۔ ارد گرد سفید دیواریں تھیں، قریب ہی ایک کاؤچ رکھا تھا، تپائی پہ سوکھے پھولوں کا گلدستہ سجا تھا۔ اس نے کوہنیوں کے بل اٹھنا چاہا، مگر جسم جیسے بے جان سا ہو گیا تھا۔
یا شاید وہ بے حد تھک چکی تھی۔ اس نے کوشش ترک کر دی اور اپنے بازوؤں کو دیکھا جن میں بے شمار نالیاں سی پیوست تھیں۔ ہر نالی کسی نہ کسی مشین کے سرے پہ جا رکتی تھی۔ وہ شاید ہسپتال کا کمرہ تھا اور وہ خود شاید، بلکہ یقیناً محمل ابراہیم تھی۔ خود کو کیسے بھولا جا سکتا ہے بھلا؟ آہستہ آہستہ ساری یادداشتیں ذہن کے ہر گوشے سے ابھرنے لگیں۔ ایک ایک بات، ایک ایک چہرہ اسے یاد آتا گیا۔ تھک کر اس نے آنکھیں موند لیں۔ آخری بات بھلا کیا ہوئی تھی؟ کس چیز نے اسے ادھر ہسپتال پہنچایا؟ شاید کوئی ایکسیڈنٹ؟ اور اسے دھیرے دھیرے یاد آتا گیا۔ وہ بھٹا لینے سڑک کے اس پار گئی تھی۔ اس کے ساتھ نومی بھی تھا۔ وہ سائیکل چلا رہا تھا۔ وہ نظروں سے اوجھل ہوا ہی تھا کہ وہ ریڑھی والے کے پاس گئی۔ پھر کچھ ہوا تھا۔ اسے ٹکر لگی تھی۔ خون، بکھرے کاغذ، روتا بچہ۔ بچہ؟ اس نے چونک کر آنکھیں کھولیں، پھر ادھر ادھر دیکھا۔ کمرہ خالی تھا۔ وہ ادھر اکیلی تھی، مگر وہ روتا بچہ، وہ آواز جو اسے آخری پل تک سنائی دی تھی۔ تیمور رو رہا تھا۔ ہاں، اسے یاد تھا۔ کہاں ہے تیمور؟ اس نے متلاشی نظروں سے ادھر ادھر دیکھا۔ اسی پل دروازہ کھلا۔ سفید یونیفارم میں ملبوس نرس اندر داخل ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں ٹرے تھی۔ وہ تیزی سے ٹرے لیے بیڈ کی طرف بڑھی، پھر اسے جاگتے دیکھ کر ٹھٹکی۔ اوہ، شکر ہے آپ کو ہوش آ گیا، وہ حیران سی کہتی اس کے قریب آئی۔ تبھی کھلے دروازے سے ایک بچہ نظر آیا، 6-7 برس کا خوبصورت سا بچہ۔ شاید وہ نومی کا ہمسایہ راہم تھا۔ ہاں، وہ راہم ہی تھا، یا شاید راہم کا چھوٹا بھائی۔ وہ فیصلہ نہ کر پائی۔ آر یو آل رائٹ؟ نرس نے آہستہ سے اس کے ہاتھ کو چھوا، پھر حیرت سے پوچھا۔ وہ بنا جواب دیے بچے کا چہرہ دیکھتی رہی جو عجیب انہماک سے اسے دیکھ رہا تھا۔ یہ شاید وہ لڑکا تھا جس کو وہ شام میں ناظرہ پڑھاتی تھی۔ ہم آپ کی سسٹر کو بلاتے ہیں ابھی۔ نرس خوشی سے چہکتی باہر کو بھاگی۔ وہ ابھی تک بچے کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی جن میں عجیب سی کوف تھی اور ننھی پیشانی پہ ذرا سی بل۔ وہ اس کو عجیب تنفر بھری نگاہوں سے دیکھتا کاؤچ پہ آ بیٹھا اور کونیاں گھٹنوں پہ رکھ کر دونوں ہتھیلیوں میں چہرہ گرا دیا۔ وہ ابھی تک اسی طرح اسے دیکھ رہی تھی۔ راہم؟ اس نے پکارا تو اسے اپنی آواز بہت ہلکی پھٹی پھٹی سی سنائی دی۔ بچہ اسی طرح دیکھتا رہا۔ راہم؟ اس نے پھر آواز دی۔ وہ بمشکل بول پا رہی تھی۔ میں سنی ہوں۔ پھر لمحہ بھر کو رک کر عجیب سے تنفر سے بولا، آئی ڈونٹ لائک یو۔ سنی؟ وہ دنگ رہ گئی۔ اس بچے کو وہ روز ناظرہ پڑھاتی تھی۔ وہ شاید راہم کا چھوٹا بھائی تھا۔ پھر وہ ایسے بات کیوں کر رہا تھا؟ اسی پل دروازہ زور سے کھلا۔ محمل نے چونک کر دیکھا۔ دروازے میں فرشتے کھڑی تھی، سیاہ عبایا پہ سیاہ حجاب چہرے کے گرد لپیٹے۔ وہ بے یقینی سے بستر پہ لیٹی محمل کو دیکھ رہی تھی۔ فرشتے؟ وہ اپنی جگہ جامد رہ گئی۔ فرشتے تو باہر تھی، وہ پاکستان کب آئی؟ اوہ میرے اللہ، محمل! اس نے بے اختیار اپنے منہ پہ ہاتھ رکھا۔ کتنے ہی پل وہ بے یقین سی کھڑی رہی۔ اس کا چہرہ کافی کمزور ہو گیا تھا۔ محمل! ایک دم آگے بڑھ کر اس نے بے قراری سے اس کا چہرہ چھوا۔ تم مجھے دیکھ سکتی ہو محمل؟ تم مجھے پہچانتی ہو؟ تم بول سکتی ہو؟ میں تمہیں کیوں نہیں پہچانوں گی فرشتے؟ تم کب آئیں؟ میں؟ فرشتے متعجب نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ مجھے تو کافی وقت ہو گیا محمل۔ میں نے تو تم سے اتنی باتیں کی، تم نے سنا؟ کیا؟ وہ لج سی گئی۔ نہیں، میں نے تو کوئی بات نہیں سنی۔ وہ رک کر اٹک کر بول رہی تھی۔ میں تو صبح ریڑھی والے کے پاس گئی تھی، مجھے گاڑی نے ٹکر مار دی اور تم نے بتایا بھی نہیں کہ تم آ رہی ہو۔ فرشتے بے یقینی سے پھیلی آنکھوں سے اسے ٹکر دیکھ رہی تھی، گویا اس کے پاس کہنے کو کچھ بھی نہ ہو۔ فرشتے بولو! اسے فرشتے کی یہ حیرت و بے یقینی پریشان کر رہی تھی۔ کہیں کچھ غلط تھا۔ محمل وہ کچھ کہتے پھر رک گئی، جیسے سمجھ میں نہ آ رہا ہو کہ کیا کہے۔ یو اینڈ یور اوور ایکٹنگ، ہاں، وہ لڑکا بیزاری سے کہہ کر اٹھا تھا۔ فرشتے نے چونک کر اسے دیکھا۔ سیاہ حجاب میں دمکتے فرشتے کے چہرے پر ہلکی سی ناگواری ابھری۔ سنی پلیز بیٹا جاؤ یہاں سے، مجھے بات کرنے دو۔ میں کیوں جاؤں؟ میری مرضی، آپ دونوں چلی جائیں۔ فرشتے یہ کون ہے؟ کیوں ضد کر رہا ہے؟ وہ لج کر پوچھ رہی تھی، مگر فرشتے دوسری طرف متوجہ تھی۔ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گو، وہ بدتمیزی سے چیخا تھا۔ شٹ اپ تیمور اینڈ گیٹ آؤٹ، تم نہیں دیکھ رہے میں ماما سے بات کر رہی ہوں؟ فرشتے کہہ رہی تھی اور اسے لگا کسی نے اس کے اوپر ڈھیروں پتھر لڑکا دیے ہوں۔ تم نے تیمور کہا فرشتے؟ وہ ساکت رہ گئی۔ ہاں، شی از ناٹ مائی مام۔ وہ سر چٹکتا اٹھ کر باہر گیا اور اپنے پیچھے زور سے دروازہ بند کیا۔ تم نے تیمور کہا؟ نہیں، یہ تیمور نہیں، میرا تیمور کہاں ہے؟ اس کا دل بند ہو رہا تھا، کہیں کچھ غلط تھا، کہیں کچھ بہت غلط تھا۔ فرشتے نے آہستہ سے گردن اس کی طرف موڑی، اس کی سنہری آنکھوں میں گلابی سی نمی ابھر آئی تھی۔ محمل تمہیں کچھ یاد نہیں؟ کیا یاد نہیں؟ میرا بچہ کہاں ہے؟ وہ گھٹی سی سسک اٹھی، کچھ تھا جو اس کا دل ہولا رہا تھا۔ محمل! اس کی آنکھوں سے آنسو نکل کر گال پہ لڑکنے لگے۔ بے اختیار اس نے محمل کے ہاتھ تھام لیے۔ تمہارا ایکسیڈنٹ ہوا تھا؟ فرشتے میں پوچھ رہی ہوں میرا بیٹا کہاں ہے؟ تمہارے سر پہ چوٹ آئی تھی، تمہارا اسپائنل کارڈ ڈیمیج ہوا تھا۔
فرشتے میرا بچہ! اس کی آواز ٹوٹ گئی۔ وہ بے قراری سے فرشتے کی بھیگی آنکھوں کو دیکھ رہی تھی۔ محمل تم بے ہوش ہو گئی تھی، تم کووا میں چلی گئی تھی۔ مجھے پتہ ہے صبح میرا ایکسیڈنٹ۔ اور یہ کہتی ہوئی بھی وہ جانتی تھی کہ وہ صبح نہیں تھا، وہ صبح نہیں تھا، وہ 7 سال پہلے تھا۔ وہ سکتے کے عالم میں اسے دیکھتی رہ گئی۔ وقت 7 سال آگے بڑھ گیا۔ تمہیں کچھ یاد نہیں؟ وہ ساری باتیں جو میں اتنے برس تم سے کہتی رہی، وہ دن، وہ راتیں جو میں نے ادھر تمہارے ساتھ گزاری، تمہیں کچھ یاد نہیں؟ وہ پتھر کا بت بن گئی تھی۔ فرشتے کو لگا وہ اس کی بات نہیں سن رہی۔ ڈاکٹرز کہتے تھے تم کبھی بھی ہوش میں آ سکتی ہو۔ ہم نے بہت ویٹ کیا تمہارا محمل، بہت زیادہ۔ آنسو متواتر اس کے دمکتے چہرے پہ گر رہے تھے۔ وہ گم سم اسے دیکھی گئی، گویا وہ وہاں تھی ہی نہیں۔ میں نے تمہارے اٹھ جانے کی بہت دعائیں کی محمل۔ میں نے اپنا پی ایچ ڈی بھی چھوڑ دیا۔ تمہارے ایکسیڈنٹ کے دوسرے مہینے میں آ گئی تھی، 2 ماہ رہی، پھر واپس گئی، مگر دل ہی نہیں لگ سکا، میں پڑھ ہی نہیں سکی۔ پھر میں نے سب پڑھائی چھوڑ دی اور تمہارے پاس آ گئی۔ اتنے برس محمل، اتنے برس گزر گئے، تمہیں کچھ بھی یاد نہیں محمل؟ فرشتے نے ہولے سے اس پتھر کے مجسمے کا شانہ ہلایا۔ وہ ذرا سی چونکی، پھر اس کے لب کپ کپائے۔ میرا تیمور؟ یہ تیمور تھا نا، ہم اسے سنی کہتے ہیں۔ مگر وہ کیسے مانتی؟ وہ جسے کوئی کالونی کا بچہ سمجھتی تھی، وہ اس کا اپنا بچہ تھا۔ یہ کیسے ممکن تھا؟ اسے تو لگا تھا کہ وہ بس 1 دن کے لیے سوئی ہے، یا پھر شاید دن کا ایک حصہ۔ پھر صدیاں کیسے بیت گئیں، اسے کیوں نہیں پتہ چلا؟ اور تیمور؟ نہیں، اسے کاٹ میں لیٹا اپنا نومولود بچہ یاد آیا۔ فرشتے، وہ میرا بچہ ہے! او خدایا! اس نے بے یقینی سے آنکھیں موند کر کھولی۔ وہ اتنا بدل گیا ہے؟ بہت کچھ بدل گیا محمل، کیونکہ وقت بدل گیا ہے۔ وقت ہر شے پہ اپنے نشان چھوڑ جاتا ہے۔ ہمایوں؟ اس کے لب پھڑپھڑائے۔ ہمایوں کہاں ہے؟ نرس نے جب بتایا تو میں نے اسے کال کر دیا تھا، مگر وہ لمحے بھر کو ہچکچائی۔ وہ میٹنگ میں تھا، رات تک آ سکے گا۔ نہیں فرشتے، تم اس کو بلاؤ، پلیز بلاؤ، اسے کہو محمل جاگ گئی ہے، محمل اس کا انتظار کر رہی ہے۔ وہ میرے ایک ہی فون پہ دوڑتا آتا تھا۔ وہ 7 سال پہلے کی بات تھی محمل۔ وقت کے ساتھ یہاں بہت کچھ بدلتا ہے، لوگ بھی بدل جاتے ہیں۔ وہ کیوں نہیں آیا؟ وہ کھوئی سی بولی تھی، عجیب بے یقینی تھی۔ محمل پریشان مت ہو، پلیز دیکھو، وقت ہمایوں کو نہیں بدل سکتا۔ میرا ہمایوں ایسا نہیں ہے، میرا تیمور ایسا نہیں ہے۔ وہ ہذیانی انداز سے چلائی، اتنی بے یقینی تھی کہ اسے رونا بھی نہیں آ رہا تھا۔ فرشتے تعصب سے اسے دیکھتی رہی، ابھی اسے سنبھلنے میں وقت لگے گا، وہ جانتی تھی۔ فرشتے چلی گئی اور وہ منہ پہ چادر ڈالے آنکھیں موندے لیٹی رہی۔ اسے یقین نہ تھا کہ فرشتے نے اسے سچ بولا ہے۔ اسے لگ رہا تھا یہ سب ایک بھیانک خواب ہے، اور ابھی وہ آنکھ کھولے گی تو وہ خواب ٹوٹ جائے گا۔ پھر اس نے آنکھ ہی نہ کھولی۔ اسے ڈر تھا کہ اگر خواب نہ ٹوٹا تو وہ ٹوٹ جائے گی۔ جانے کتنا وقت گزرا، وہ لمحوں کا حساب نہ رکھ پائی، اور اب کون سے حساب باقی رہ گئے تھے۔ دروازے پہ ہولے سے دستک ہوئی۔ اس نے لمحے بھر کو آنکھیں کھولیں۔ ہوا سے چہرے پہ پڑی چادر سرک گئی تھی۔ منظر صاف واضح تھا۔ کھلے دروازے کے بیچ وہ کھڑا تھا۔ اس کی نگاہیں وہیں ٹھہر سی گئیں۔ وقت تھم گیا، لمحے ساکن ہو گئے۔ وہ اسے ویسا ہی لگا تھا، اتنا ہی وجیح اور شاندار، مگر اس کے جذبات سے عاری چہرہ، اس پہ چھائی سنجیدگی نہیں، وہ شاید ویسا نہیں رہا تھا۔ وہ آہستہ سے قدم اٹھاتا بیڈ کے قریب آیا اور پائنیتی کے ساتھ رک گیا۔ ہمایوں؟ وہ تڑپ کر رہ گئی۔ بے اختیار آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ کیسی ہو؟ وہ پائنیتی کے قریب کھڑا رہا، اس سے آگے نہیں بڑھا۔ آواز میں بھی عجیب سرد مہری تھی۔ ہمایوں؟ وہ رونے لگی تھی۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ کہتے ہیں کہ اتنے سال گزر گئے، میری نیند اتنی لمبی کیوں ہو گئی؟ معلوم نہیں، ڈاکٹرز کب تمہیں ڈسچارج کریں گے؟ وہ کلائی پہ بندی گھڑی دیکھ رہا تھا جیسے جانے کی جلدی ہو۔ اس کے لہجے میں کوئی ناراضی کا عنصر نہیں تھا، بلکہ بہت ہموار لہجہ تھا، لیکن شاید ان کے درمیان کچھ بھی باقی نہ رہا تھا۔ میں ٹھیک ہو جاؤں گی نا ہمایوں؟ جیسے وہ تسلی کے 2 بول سننا چاہتی تھی۔ وہ اب جیبوں میں ہاتھ ڈالے تنقیدی نظروں سے اطراف کا جائزہ لے رہا تھا۔ یہ سب کیا ہو رہا تھا اس کے ساتھ؟ ہمایوں اور تیمور، وہ اس کے ساتھ یوں کیوں کر رہے تھے؟ ہمایوں، مجھ سے بات تو کریں۔ ہاں کہو، میں سن رہا ہوں۔ وہ متوجہ ہوا، لمحے بھر کو نگاہ اس پہ جھکائی۔ اس کے آنسو تھم گئے، وہ بالکل چپ ہو کر رہ گئی۔ یہ تو محبت کی نگاہ نہ تھی، یہ تو خیرات تھی، بھیک تھی۔ وہ چند لمحے منتظر سا اسے دیکھتا رہا، پھر واپس جانے کو مڑا۔ اسی پل دروازے میں فرشتے کا سراپا ابھرا۔ وہ ہاتھ میں فروٹ باسکٹ پکڑے تیزی سے آ رہی تھی۔ ہمایوں اس کے ایک طرف سے نکل کر باہر چلا گیا۔ فرشتے نے پلٹ کر اسے جاتے دیکھا۔ ہمایوں ابھی تو آیا تھا، چلا بھی گیا، کیا کہہ رہا تھا؟ اچنبے سے کہتے ہوئے اس نے گردن اس کی جانب موڑی۔ محمل کے چہرے پہ کچھ تھا کہ وہ لمحے بھر کو چپ سی ہو گئی۔ فکر مت کرو، وہ ہر کسی سے ایسے ہی بیہیو کرتا ہے۔ وہ ماحول کو خوشگوار کرنے کے لیے کہتی آگے بڑھی اور فروٹ باسکٹ سائڈ ٹیبل پہ رکھی۔ مگر میں کسی تو نہیں تھی فرشتے؟ وہ ابھی تک نم آنکھوں سے کھلے دروازے کو دیکھ رہی تھی۔ ٹھیک ہو جائے گا سب کچھ، تم کیوں فکر کرتی ہو؟
مگر وہ مجھ سے بات کیوں نہیں کر رہا تھا؟ اس کی آنکھیں پھر سے ڈبڈبائیں۔ محمل دیکھو، اس تبدیلی نے وقت لیا ہے تو اس کو ٹھیک ہونے میں بھی وقت لگے گا، تم اس کو کچھ وقت دو۔ اس کے ریشمی بھورے بال نرمی سے ہاتھ میں پکڑے برش کر رہی تھی۔ وقت وقت وقت، وہ ایک ہی تکرار ہر جگہ دہرائی جا رہی تھی۔ اس وقت نے کیا کچھ بدل دیا تھا؟ اسے اس کا اندازہ آہستہ آہستہ ہو رہا تھا۔ وہ اپنے نچلے دھڑ کو حرکت نہیں دے سکتی تھی، وہ اپنے پاؤں نہیں ہلا سکتی تھی، اٹھ کر بیٹھ نہیں سکتی تھی، خود کھانا نہیں کھا سکتی تھی، اپنے پاؤں پہ کھڑی ہونے کے قابل نہیں رہی تھی۔ یہ سب کیا ہو گیا تھا؟ اس دن جب میں گھر سے نکلی تو میں نے صبح کی دعائیں نہیں پڑھی تھیں۔ یہ سب اس لیے ہوا ہے فرشتے کہ میں دعا پڑھے بغیر گھر سے نکلی، ہے نا؟ وہ نرمی سے اس کے بال سلجھا رہی تھی جب وہ بھیگی آنکھوں اور رندھے گلے سے کہنے لگی۔ فرشتے نے گہری سانس لی، کہا کچھ نہیں۔ نہ تھا اس کو اللہ سے کام آتا کچھ بھی، مگر ایک حاجت تھی یعقوب علیہ السلام کے دل میں، تو اس نے اسے پورا کیا۔ بہت دھیرے سے اس کے دل میں کسی نے سرگوشی کی تھی، وہ یکلخت چونک سی گئی۔ نہ تھا کہ اس کو اللہ سے کام آتا کچھ بھی، مگر ایک حاجت تھی یعقوب علیہ السلام کے دل میں، تو اس نے اسے پورا کیا۔ اس نے سننے کی کوشش کی، کوئی اس کے اندر مسلسل یہ الفاظ دہرا رہا تھا، دھیمی مدھر آواز، ترنم اور سوز سے پر۔ اس کا دل دھڑکنا بھول گیا، وہ ایک دم سناٹے میں آ گئی۔ یہ الفاظ، یہ بات، یہ سب بہت جانا پہچانا تھا۔ شاید یہ ایک آیت تھی۔ ہاں، یہ آیت تھی، سورہ یوسف 13واں سپارہ۔ جب یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو غالباً نظر بد سے بچاؤ کے لیے احتیاطاً شہر کے مختلف دروازوں سے داخل ہونے کی تاکید کی تھی، تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے جیسے تبصرہ کیا تھا کہ ان بھائیوں کو اگر اللہ کی مرضی اور منشا ہوتی تو پھر اللہ کے فیصلے سے کوئی بھی نہ بچاتا، مگر وہ احتیاط تو یعقوب علیہ السلام کے دل کی ایک حاجت تھی، تو یعقوب علیہ السلام نے اسے پورا کیا۔ ایک خاموش لمحے میں اس پہ کچھ آشکار ہوا تھا، یہ جو ہوا تھا اسے ایسے ہی ہونا تھا۔ وہ جو کر لیتی یہ اللہ کی مرضی تھی، ہو کر رہی تھی، یہ اس کی تقدیر تھی۔ شاید اس کی دعاؤں نے اسے کسی بڑے نقصان سے بچا لیا ہو، مگر کیا اس سے بھی کوئی بڑا نقصان ہو سکتا تھا؟ کوما، معذوری، بیزار شوہر، بدکتا ہوا بچہ، اب کیا رہ گیا تھا زندگی میں؟ کتنا کم تم شکر ادا کرتے ہو، کسی نے پھر اس کو ذرا خفگی سے مخاطب کیا تھا۔ وہ پھر سے چونکی اور قدرے مضطرب ہوئی۔ یہ کون اسے بار بار اندر ہی اندر مخاطب کرتا تھا؟ یہ کون تھا؟ فرشتے، پلیز مجھے کچھ دیر کے لیے، پلیز مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ وہ بہت بے بسی سے بولی تو فرشتے کا اس کے بالوں میں برش کرتا ہاتھ رک گیا، پھر اس نے جیسے سمجھ کر سر ہلا دیا۔ اوکے۔ اس نے برش سائڈ پہ رکھا اور اٹھ کر باہر نکل گئی۔ ہم نے بسایا تم کو زمین میں اور ہم نے تمہارے لیے اس زندگی کے سامان بنائے، کتنا کم تم شکر ادا کرتے ہو۔ سورہ اعراف۔ کوئی اس کے اندر ہی اندر اسے جھنجھوڑ رہا تھا، پکار رہا تھا۔ اس کے اندر باہر اتنا شور تھا کہ وہ سن نہ پا رہی تھی، سمجھ نہ پا رہی تھی۔ فرشتے گئی تو اس نے آنکھیں موند لیں۔ اب اس کے ہر سو اندھیرا اتر آیا، خاموشی اور تنہائی۔ اس نے غور سے سننا چاہا، چند ملی جلی آوازیں بار بار گونج رہی تھیں۔ ہم تم میں سے ہر ایک کو آزمائیں گے، شر کے ساتھ اور خیر کے ساتھ۔ کہہ دو، بے شک میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ ہی کے لیے ہے، جو رب ہے تمام جہانوں کا۔ اس کے ذہن میں جیسے جھماکا سا ہوا تھا، ایک دم اندر باہر روشنی بکھرتی گئی۔ اس نے جھٹکے سے آنکھیں کھولیں۔ میرا قرآن، میرا کلام پاک، میرا مصحف۔ وہ کبھی قرآن کے بغیر گھر سے نہیں نکلتی تھی، اس روز بھی اس کے ہاتھ میں تھا، بلکہ بیگ میں رکھا تھا۔ جب وہ ایکسیڈنٹ کے بعد ادھر لائی گئی ہوگی تو یقیناً وہ بھی ساتھ آیا ہوگا، پھر اسے ادھر ہونا چاہیے۔ مگر 7 سال، اسے یاد آیا وہ 7 سال درمیان میں آ گئے تھے، ان کے پیچھے تو ہر شے گویا دھول میں گم ہو گئی تھی۔ او خدایا، وہ کیا کرے؟ اس نے تھک کر آنکھیں موند لیں۔ یہ ایسی عجیب سی بات تھی جس پہ اسے یقین ہی نہیں آتا تھا۔ وہ جتنا سوچتی اور الجھتی جاتی۔ تبھی دروازہ ہولے سے کھلا، اس نے چونک کر آنکھیں کھولیں۔ تیمور دروازے میں استیدا تھا، جینز شرٹ پہنے، اس کے بھورے بال ماتھے پہ کٹ کر گر رہے تھے۔ اس کی ناک بالکل ہمایوں کی طرح تھی، کھڑی مغرور ناک، اور آنکھیں محمل کی سی، سنہری چمکتے کانچ جیسی، اور ماتھے کے وہ بل وہ جانے کس جیسے تھے۔ تیمور؟ اس کو دیکھ کر محمل کی آنکھیں جگمگا اٹھی تھیں۔ وہ اس کا بیٹا تھا، اس کا تیمور تھا۔ ادھر آؤ بیٹا۔ ویئر از مائی ڈیڈ؟ وہ اسی تنفر سے چپتے ہوئے انداز میں بولا تھا، منہ پھٹ، اکھڑ، بدتمیز۔ اگر وہ اس کی ماں نہ ہوتی تو یہ 3 الفاظ اس کے ذہن میں اس کے متعلق فوراً ابھرتے۔ وہ ابھی آئے تھے، پھر چلے گئے، تم ماما سے نہیں ملو گے؟ اس نے ممتا سے مجبور اپنے بازو پھیلائے۔ نہیں۔ اس نے باہر نکل کر زور سے دروازہ بند کر دیا۔ وہ سن ہو کر رہ گئی، بازو آہستہ سے پہلو میں آن گرے۔ یہ 7 سال کا بچہ، اس کے دل میں اتنی نفرت، اتنی کڑواہٹ کیسے آ گئی؟ کیا قصور تھا اس کا کہ وہ یوں اس سے متنفر ہوا؟ اور صرف اس سے نہیں بلکہ فرشتے سے بھی۔ بے اختیار اس کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے، اور پھر وہ کب روتے سو گئی اسے پتہ بھی نہ چلا۔
فزیو تھراپسٹ اسے ایکسرسائز کرانے کی ناکام کوشش کر کے جا چکی تھی۔ وہ اسی طرح دنیا سے بیزار آنکھوں پہ بازو رکھے لیٹی تھی۔ یہ دایاں بازو تو بالکل ٹھیک کام کرتا تھا، بایاں بازو البتہ ذرا سا ڈھیلا تھا، مگر امید تھی کہ وہ بھی جلدی ٹھیک ہو جائے۔ ٹانگوں کے متعلق کچھ کہنے سے ڈاکٹرز بھی قاصر تھے۔ کبھی وہ کہتے کہ فزیو تھراپی سے آہستہ آہستہ وہ ٹھیک ہو جائے گی، اور بعض اوقات وہ اس سب کا انحصار اس کی اپنی قوت ارادے پہ گردانتے۔ وہ قوت ارادی جس کو استعمال کرنے کی صحیح ابھی وہ نہیں کر رہی تھی۔ ایک دم سے پھولوں کی مہک نتنوں سے ٹکرائی تو اس نے دھیرے سے بازو ہٹایا اور آنکھیں کھولیں۔ فرشتے بڑا سا مہکتے سرخ گلابوں کا بوکے لیے اندر داخل ہوئی تھی۔ اس کے سیاہ اسکارف میں مقید چہرے پہ وہی مخصوص ٹھنڈی سی مسکراہٹ تھی۔ السلام علیکم مائی سسٹر، کیسی ہو؟ اور یہ فزیو تھراپسٹ کو کیوں تم نے بھگا دیا؟ وہ کانچ کے گلدان میں گلدستہ لگاتے ہوئے بولی تھی۔ مجھے کسی فزیو کی ضرورت نہیں ہے، میں ٹھیک ہوں۔ یہ لوگ مجھے گھر کیوں نہیں جانے دے رہے؟ میں نے ڈاکٹر سے بات کی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں عنقریب گھر شفٹ کر دیں گے، شاید 1 ہفتے تک۔ تم مینٹلی بالکل ٹھیک ہو اور تمہیں مزید ہسپتال میں رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ پھول سیٹ کر کے شاپر سے کچھ اور نکالنے لگی۔ اور تیمور نہیں آیا؟ اسے آنا تھا کیا؟ اس کا دل ڈوب کر ابھرا۔ ہاں، میں اسے روز ساتھ ہی لاتی ہوں، پتہ نہیں شاید لان میں بیٹھا ہو، ابھی آ جائے گا، وہ کہہ کر خود ہی شرمندہ ہوئی۔ محمل نے پھر سے چہرے پہ بازو رکھ لیا۔ وہ اب یوں ہی ساری دنیا سے چھپ جانا چاہتی تھی۔ فرشتے روز صبح آتی تھی، پھر دوپہر میں چلی جاتی اور گھنٹے بھر بعد تیمور کو ساتھ لے آتی۔ وہ باہر ہی پھرتا رہتا، اندر نہ آتا۔ پھر عصر کے وقت فرشتے چلی جاتی، غالباً اسے مسجد جانا ہوتا تھا۔ رات کو وہ پھر ایک چکر لگا لیتی۔ چھٹی کے دن وہ تیمور کو صبح سے ہی ساتھ لاتی اور باقی دنوں میں اس کے اسکول کے باعث دوپہر میں لاتی۔ ہاں، رات کو تیمور اس کے ساتھ نہیں آتا تھا۔ اور ہمایوں، وہ تو بس ایک ہی دفعہ آیا تھا، پھر اس کے بعد ہمیشہ وہ شاید بزی ہوگا والا جواب فرشتے خوب شرمندہ ہو کر دیتی۔ وہ دن میں 3 چکر لگایا کرتی، گویا گھن چکر بنی رہتی۔ محمل کا ہر چھوٹا بڑا کام کرتی، اور نہیں تو اس کے ساتھ بیٹھی تسلی اور پیار کی باتیں کرتی رہتی۔ اب بھی وہ جانے کیا چیز الٹ پلٹ کر رہی تھی۔ محمل کو کھٹ کھٹ کی آوازیں آ رہی تھیں، مگر وہ یوں ہی بیزار سی منہ پہ بازو رکھے لیٹی تھی، اور پھر آہستہ سے وہ مترنم آواز پورے کمرے میں گونجنے لگی۔ سب تعریف اس اللہ کی، وہ ذات جس نے اپنے بندے پہ کتاب اتاری اور اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں بنایا۔ اس نے جھٹکے سے بازو ہٹایا۔ فرشتے ٹیپ ریکارڈر سیٹ کر کے ہاتھ میں پکڑے کیسٹ کور بند کر رہی تھی۔ محمل کی طرف اس کی پشت تھی، درست کرنے والی، تاکہ وہ اپنے پاس موجود سخت عذاب سے ڈرائے اور خوشخبری دے ان مومنوں کو جو اچھے کام کرتے ہیں کہ بے شک ان کے لیے اچھا اجر ہے۔ وہ یہ آواز لاکھوں میں پہچان سکتی تھی، قاری مشاری کی سورہ کہف۔ وہ رہنے والے ہیں اس میں ہمیشہ ہمیشہ، اور ڈرائے ان لوگوں کو جنہوں نے کہا کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا ہے۔ لفظ بوند بوند اس کی سماعت میں اتر رہے تھے۔ آج جمعہ تھا اور وہ ہمیشہ جمعے کو سورہ کہف پڑھا کرتی تھی۔ نہ اس کے پاس اس کا کوئی علم ہے اور نہ ہی اس کے آباء و اجداد کے پاس ہے۔ ان کے منہ سے یہ بہت بڑی بات نکلتی ہے، وہ جھوٹ کے سوا کچھ نہیں کہتے۔ کھٹ سے فرشتے نے اسٹاپ کا بٹن دبایا تو آواز رک گئی۔ اس نے تڑپ کر فرشتے کو دیکھا۔ لگائی نا، بند کیوں کر دی؟ اوہ، تم جاگ رہی تھیں؟ وہ چونک کر پلٹی۔ میں سمجھی تم سو گئی ہو، میں نے سوچا تمہیں تنگ نہ کروں۔ کوئی قاری مشاری کی سورہ کہف سے بھی تنگ ہو سکتا ہے بھلا؟ اس میں تو میری جان مقید ہے فرشتے۔ آپ کو یاد ہے جب جمعے کی کلاس میں سورہ کہف شروع ہوئی تھی تو الحمدللہ الذی ہی پہ ہی میرے آنسو گرنے لگتے تھے۔ تمہارے آنسو اب بھی گر رہے ہیں محمل۔ وہ آہستہ سے اس کے قریب آن بیٹھی اور اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ محمل کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگا تھا۔ میں جانتی ہوں تم تیمور اور ہمایوں کی وجہ سے اپسیٹ ہو۔ بھول جاؤ ان کی ناقدریاں محمل، وہ نہ سمجھ ہیں۔ ان کی وجہ سے اپنا چین و سکون برباد نہ کرو، وہ وقت کے ساتھ ساتھ سمجھ جائیں گے۔ مگر ایک بات تمہیں ذہن میں بٹھا لینا چاہیے کہ تمہاری زندگی ان پہ انحصار نہیں کرتی۔ تم ان کے بغیر نہیں مر جاؤ گی، ان کے بغیر جینا سیکھو محمل، خود کو اسٹرانگ کرو۔ اور ٹھیک ہے، اس نے تیزی سے بات کاٹی، مگر ابھی آپ سورہ کہف لگائیں نا، پلیز مجھے سننا ہے۔ فرشتے ذرا سی حیران ہوئی، پھر گہری سانس لے کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ اچھا ٹھیک ہے، میں لگاتی ہوں۔ اور میرا قرآن؟ ہاں، وہ میں کل ڈھونڈ کے لے آؤں گی۔ ابھی تم یہ سنو، میں تیمور کو ڈھونڈتی ہوں۔ اس نے پلے کا بٹن دبایا اور خود باہر نکل گئی۔ بس شاید تم ان کے پیچھے اپنے آپ کو ہلاک کرنے والے ہو، اگر وہ اس کلام کے ساتھ ایمان نہ لائے، بہت افسوس کے ساتھ۔ بے شک جو بھی زمین پہ ہے ہم نے اسے اس کی خوبصورتی کے لیے بنایا ہے، تاکہ ہم ان لوگوں کو آزمائیں کہ ان میں سے کون سب سے اچھے کام کرتا ہے، اور بے شک ہم اس کو بنجر صاف میدان بنانے والے ہیں۔ اس نے آنکھیں موند لیں، آنسو آہستہ آہستہ اس کے تکیے کو بھگونے لگے تھے۔ سورہ کہف کے ساتھ اسے وہ تمام مناظر یاد آنے لگے جو کبھی اس کی زندگی کا حصہ تھے۔ سنگ مرمر کی چمکتی راہداریاں، روشنیوں سے گھرا ہال جو اونچے سفید ستونوں پہ کھڑا تھا، مسجد کے برآمدے کے سامنے گھاس سے بھرا لان، وہ پنک اسکارف میں لپٹے بہت سے جھکے سر جو تیزی سے نوٹس لینے میں مصروف ہوتے، لائبریری کی اونچی گلاس ونڈوز جن سے فیصل مسجد دکھائی دیتی تھی،
وہ کالونی کی سڑک پہ درختوں کی گھنی باڑ یادوں کا ایک طویل سلسلہ تھا جو امڑ کر اس کے ذہن میں آیا تھا۔ ڈاکٹرز ٹھیک کہتے تھے کہ وہ ذہنی طور پہ بالکل فٹ ہے۔ سورہ کہف ختم ہوئی تو کیسٹ رک گئی۔ اس نے بے بسی سے ٹیپ کو دیکھا، وہ اس سے خاصے فاصلے پر تھی، اٹھ کر اس کو ری پلے بھی نہیں کر سکتی تھی۔ کیسی بے بسی تھی، کیسی لاچاری تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے، ہر راہ بند ہوتی دکھائی دینے لگی، ہر دروازے کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ اسے لگا وہ اب ہمیشہ کسی اندھیرے بند کہف میں مقید رہے گی، تیمور اور ہمایوں سے دور، بہت دور۔ صبح وہ سو کر خاصی دیر سے اٹھی، رات بھر سو نہ سکی تو فجر کے قریب ہی آنکھ لگ گئی۔ سسٹر میرین بیڈ سائڈ ٹیبل پہ دوائیں رکھ رہی تھیں، اسے جاگتے دیکھ کر مسکرائیں۔ گڈ مارننگ مسز ہمایوں، ہاؤ آر یو؟ فائن، وہ جبراً مسکرائی۔ کس کا نام اس کے نام کے ساتھ جڑتا تھا، وہ جو خود ہی اس سے دور بھاگنے لگا تھا۔ آپ کی سسٹر صبح آئی تھیں، آپ سو رہی تھیں، وہ یہ بک دے کر گئی ہیں۔ اس نے سائڈ ٹیبل پہ رکھی کتاب کی طرف اشارہ کیا۔ فرشتے آئی تھی؟ وہ چونکی، پھر اس کی اشارہ کردہ کتاب کی طرف دیکھا تو ٹھہر سی گئی۔ سفید سادہ جلد والی دبیز کتاب، اس کا سانس رک گیا، دل جیسے دھڑکنا بھول گیا۔ مصحف قرآنی، وہ زیر لب بڑبڑائی۔ یہ آپ کا قرآن ہے میڈم؟ سسٹر میرین نے اسے متوجہ پا کر احتیاط سے قرآن اٹھا کے اس کے سامنے کیا۔ اس نے بے قراری سے اسے تھاما اور پھر سینے سے لگا لیا۔ یو لو یور ہولی بک ٹو مچ، رائٹ؟ وہ مسکرا کر کہتی اسے بیٹھنے میں مدد دینے لگی۔ آف کورس سسٹر، وہ بہت خوش تھی۔ پھر وہ بیٹھ گئی تو سسٹر میرین نے اس کے پیچھے تکیہ سیٹ کر دیا۔ پھر سسٹر جانے کب وہاں سے گئی اسے پتہ بھی نہ چلا، وہ بس اپنے قرآن میں گم تھی۔ اس نے دھیرے سے پہلا صفحہ کھولا تو عربی عبارت سے مزین اوراق سامنے آئے۔ اس کا دل ایک دم رعب سے بھر گیا، ہاتھ ذرا سے کپکپائے، لب لرزے، آنکھوں کے گوشے بھیگتے چلے گئے۔ او خدایا، وہ کتنی نوازی گئی تھی۔ اسے اللہ نے اپنے کلام کو تھامنے کا موقع دے دیا تھا، وہ اس کی سن لیتا تھا اور اس کو مخاطب بھی کرتا تھا۔ برسوں کا یہ ساتھ بھلا کیسے ٹوٹ سکتا تھا؟ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ اسے بھولا نہیں تھا، اس نے اسے یاد رکھا ہوا تھا۔ میمل ابراہیم اپنے رب تعالیٰ کو یاد تھی، کیا اسے واقعی اب کچھ اور چاہیے؟ اس نے شروع کے چند صفحات پلٹے، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کدھر سے پڑھنا شروع کرے۔ پھر اس نے آغاز بھی رکھے ایک بک مارک سے کھولا۔ وہ سورہ بقرہ کے درمیان سے کھلا تھا، دوسرے سپارے کے اوائل سے۔ برسوں پرانا بک مارک، جانے کب اس نے ادھر رکھا تھا۔ اس نے دھڑکتے دل سے پڑھنا شروع کیا۔ بس تم مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور میرا شکر ادا کرو اور میری ناشکری مت کرنا۔ آنسو اس کے رخساروں سے پھسل کر گردن پہ لڑک رہے تھے۔ وہ کہنا چاہتی تھی کہ میں نے آپ کو خوشی میں یاد رکھا، آپ مجھے غم میں مت بھولیے گا، مگر لب کھل نہ پائے۔ اس نے آگے پڑھا، اے ایمان والو، تم صبر اور نماز کے ساتھ مدد مانگو، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ساتھ ہی حاشیے میں پین سے چھوٹا چھوٹا کچھ لکھا تھا۔ اس نے قرآن قریب کر کے پڑھنا چاہا، اس کے اپنے لکھے تفسیر نوٹس تھے۔ مصیبت میں صبر اور نماز وہ دو کنجیاں ہیں جو آپ کو اللہ تعالیٰ کا ساتھ دلواتی ہیں، ان کے بغیر یہ ساتھ نہیں ملتا۔ اس لیے کوئی مصیبت آئے تو نماز میں زیادہ توجہ اور لگن ہونا چاہیے۔ مصیبت میں خاموشی کے ساتھ اللہ کی رضا پہ راضی ہو کر جو کچھ موجود ہے اس پہ شکر کرنا اور اللہ کے آگے اچھی امید رکھنا صحیح معنی میں صبر ہے۔ یہ سب اس نے لکھا تھا؟ وہ اپنے لکھے پہ حیرت زدہ سی رہ گئی۔ کلاس میں آگے بیٹھنا، ٹیچر کی ہر بات نوٹ کرنا، وہ سب اسے کتنا فائدہ دے گا اس نے تو کبھی تصور بھی نہ کیا تھا۔ اس نے قدرے آگے سے پڑھا، اور البتہ ہم تمہیں کچھ چیزوں کے ساتھ ضرور آزمائیں گے، یعنی خوف سے اور بھوک سے، جانوں اور مالوں اور پھلوں کے نقصان سے، اور خوشخبری دے دو ان کو جو صبر کرنے والے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے یہ کہتے ہیں بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ انہی لوگوں پر ان کے رب کی طرف سے عنایتیں اور رحمت ہے، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ اس نے ساتھ حاشیے میں لکھے اپنے الفاظ پڑھے۔ صابرین کا مصیبت میں بس ان للہ و انا الیہ راجعون کہہ دینا کافی نہیں ہے، بلکہ دراصل یہ الفاظ ان دو عقائد کی طرف اشارہ کرتے ہیں جن پہ جمے بغیر کوئی صبر نہیں کر سکتا۔ ان للہ، بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں، عقیدہ توحید ہے، اور و انا الیہ راجعون، بے شک ہم اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ عقیدہ آخرت پر ایمان ہے کہ ہر دکھ اور مصیبت ایک دن ختم ہو جائے گی، اور اگر کچھ ساتھ رہے گا تو صرف آپ کے صبر کا اجر۔ اس نے اگلی آیت پڑھی، بے شک صفا اور مروہ شعائر اللہ میں سے ہیں، تو جو کوئی حج کا ارادہ کرے۔ صبر کے فوراً بعد صفا مروہ اور حج کا ذکر۔ وہ ذرا حیران ہوئی، پھر اپنے ہاتھ کے لکھے نوٹس پڑھے۔ صفا اور مروہ دراصل ایک عورت کے صبر کی نشانی ہے۔ جب آپ کو بے قصور کسی تپتے صحرا میں چھوڑ دیا جائے اور آپ اس توکل پہ کہ اللہ ہمیں کبھی ضائع نہیں کرے گا صبر کریں، تو پھر زمزم کے میٹھے چشمے پھوٹتے ہیں۔ اس کے بے قرار دل کو جیسے ڈھیروں ٹھنڈک مل گئی تھی، آنسوؤں کو قرار مل گیا تھا، اندر باہر سکون سا اتر گیا، اور اس کے بعد جیسے گہری خاموشی چھا گئی۔
سارے ماتم دم توڑ گئے تھے، اسے صبر آ ہی گیا تھا، اب رونے کا پہر تمام ہوا تھا۔ کتاب اللہ اس کے پاس تھی، وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی تھی، دین کا علم اسے عطا کیا گیا تھا، اب کسی شکوے کی گنجائش باقی نہ تھی۔ دور جاہلیت سے نکلنے والے انسان کی زندگی میں مکہ کی سختیاں، مدینہ کی ہجرت، بدر کی جیت اور احد کی شکست آتی ہے، طائف کے پتھر بھی آتے ہیں اور اسراء اور معراج کی بلندیاں بھی، مگر آخر میں ایک فتح مکہ ضرور آتا ہے، اور اس سفر میں کسی کا مکی دور بعد میں آتا ہے اور مدنی دور پہلے آ جاتا ہے۔ وہ 1 سال جو اس نے ہمایوں کے ساتھ اپنے گھر میں گزارا، ایک پرسکون من چاہی ریاست تھی، وہ دور ختم ہو چکا تھا، اس کا مکہ اب شروع ہوا تھا۔ طائف کے پتھر اب لگنے لگے تھے، مگر وہ جانتی تھی کہ اگر وہ کمزور و کرب اس کے ساتھ ہے تو اسے بھی کسی عتبہ اور شیبہ کے باغ میں پناہ مل جائے گی، اسے بھی انگور کے خوشے مل جائیں گے۔ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طائف کی دعا یاد آئی، اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، تبھی دروازہ کھول کر سسٹر اندر داخل ہوئی، اسے جاگتا دیکھ کر ذرا سا مسکرائی اور آگے بڑھی۔ کیسا فیل کر رہی ہیں آپ؟ وہ اسے لگی ڈرپ کو چیک کرنے لگی تھی۔ وہ جیسے کسی خیال سے جاگی۔ فائن، الحمدللہ۔ آپ کو بہت ٹائم بعد ہوش آیا ہے، ڈاکٹرز ہوپ کھو چکے تھے۔ معلوم نہیں، وہ قدرے بے بسی سے مسکرائی۔ میں نے تو وقت کا تعین بھی کھو دیا تھا۔ مایوسی کی باتیں مت کریں میم، خداوند آپ کی مدد کرے گا۔ وہ ذرا سا چونکی۔ یہ انگور کے خوشے لے کر ہمیشہ نینوا کے اداس کیوں آتے ہیں؟ اس نے بے اختیار سوچا تھا۔ ہاں مجھے یقین ہے وہ میری مدد کرے گا۔ وہ کھل کر مسکرا دی، شاید پہلی دفعہ وہ یوں مسکرائی تھی۔ تمہارا اس کی مدد پہ کتنا ایمان ہے سسٹر؟ بہت زیادہ میم، کرائسٹ مدد مانگنے والوں کو خالی نہیں لوٹاتا۔ وہ نرمی سے مسکراتی اس کا پر یقین چہرہ دیکھے گئی۔ تم جانتی ہو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ قرآن کیا کہتا ہے؟ نلکی کو تھامے سسٹر میرین کے ہاتھ لمحے بھر کو تھمے، اس نے پلکیں اٹھا کر اسے دیکھا، اس کی سیاہ آنکھوں میں حیرت بھرا سوال ابھرا تھا۔ محمل نے ایک ثانیے کو اس کی آنکھوں میں دیکھا، پھر آہستہ سے بولی، ہینڈسم، اے ویری ہینڈسم مین، ہی واز مسیح، عیسیٰ بن مریم۔ ریئلی؟ سسٹر مریم کی آنکھوں میں دیپ سے جل اٹھے۔ آف کورس، ہماری کتاب میں لکھا ہے کہ وہ بے حد ہینڈسم تھے، بہت وجیح، صرف بیان نہیں، ان کے پاس رائٹنگ پاور بھی تھی، قلم کی طاقت، وہ بہت اچھا لکھتے تھے۔ اور جانتی ہو وہ اپنے ان میریکلز اور ٹیلنٹس کے بارے میں کیا کہا کرتے تھے؟ کیا؟ وہ دم بخود بنا پلک جھپکے سن رہی تھی۔ وہ کہتے تھے یہ مجھے میرے رب نے سکھایا ہے۔ وہ سانس لینے کو رکی، پھر جیسے یاد کر کے بتانے لگی، جب سے مجھے یہ پتہ چلا میں اپنی کوئی بھی تعریف سن کر عیسیٰ علیہ السلام کو کوٹ کرتی تھی، کوئی میری تعریف کرتا تو میں کہتی یہ مجھے میرے رب نے سکھایا ہے۔ بیوٹیفل، سسٹر میرین بے خود سی کہہ اٹھیں، پھر آہستہ سے چیزیں سمیٹنے لگیں۔ مسز ہمایوں، آپ پہلی مسلم ہو جس نے بتایا کہ آپ کی ہولی بک ایک یسوع مسیح کے بارے میں کیا کہتی ہے، ورنہ مسلم ہمیشہ بہت سختی سے کہتے ہیں کہ تمہارا عقیدہ غلط ہے۔ السلام علیکم، فرشتے نے جھانکا۔ تم اٹھ گئیں؟ ہاں، کب کی؟ وہ چونکی، پھر سنبھل گئی۔ فرشتے اندر چلی آئی، عبایا اور سیاہ حجاب کو چہرے کے گرد لپیٹے، ہمیشہ کی طرح تازہ اور خوبصورت۔ آپ نے شادی نہیں کی فرشتے؟ محمل نے کہا، اور پھر اس نے دیکھا کہ فرشتے کی سنہری آنکھوں میں سایہ سے لہرایا ہے۔ شادی میں کیا رکھا ہے محمل؟ وہ پھیکا سا مسکرائی۔ سنت سمجھ کے کر لیں۔ وہ سر جھکائے چادر پہ انگلی سے نادیدہ لکیریں کھینچنے لگی۔ پھر آپ شادی کر لیں گی نا؟ جب تک تم ٹھیک نہیں ہوتی میں شادی نہیں کروں گی، اور اگر میں کبھی ٹھیک نہ ہوئی تو میرے لیے تم، ہمایوں اور تیمور بہت ہو، مجھے کسی اور کی ضرورت نہیں ہے۔ چلو، تمہاری فزیو تھراپسٹ آنے والی ہوگی، اس سے بنا کر رکھو، اب اس کو بھگانا نہیں، گھر شفٹ ہو کر بھی روز اس کی شکل دیکھنا تو ہوگی ہی نہیں۔ فرشتے اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھی، اور وہ خیال اسے اطمینان بخش گیا۔ گھر، اس کا گھر، اپنا گھر، اس ہفتے وہ واپس چلی جائے گی، اس نے طمانیت سے سوچا۔ سسٹر میرین فائل ہاتھ میں پکڑے پین سے اس میں کچھ اندراج کر رہی تھی۔ محمل تکیوں کے سہارے ٹیک لگائے خاموش گمسم سی بیٹھی تھی، اس کے بھورے سیدھے لمبے بال شانوں پہ پھسلتے کمر پہ گر رہے تھے۔ یہ بال کبھی بے حد گھنے اور سلکی ہوتے تھے، مگر طویل بیماری نے انہیں بے حد پتلا اور مرجھائے پھولوں کی پتیوں جیسا کر دیا تھا۔ میڈم، لکھتے لکھتے ایک دم سسٹر نے سر اٹھایا، اس کے چہرے پہ یکایک ڈھیروں تفکر امڑ آیا تھا۔ وہ چونکی، آج کل وہ پکارے جانے پہ یوں ہی چونک اٹھتی تھی۔ کافی دن ہو گئے، وہ نہیں آئے؟ کون؟ وہ کوئی صاحب ہیں، کافی عرصے سے آپ کو دیکھتے آ رہے ہیں، کافی بڑی عمر کے ہیں، اتنی لمبی داڑھی بھی ہے، بہت کائنڈ اور جینٹل سے ہیں۔ کب سے آ رہے ہیں؟ میں 3 سال سے ادھر ہوں، جب سے انہیں آتا دیکھتی ہوں، عموماً فرائیڈے کو آتے ہیں، بس ادھر سے جھانک کر، اس نے دروازے کی طرف اشارہ کیا، اور مجھ سے آپ کا حال پوچھ کر چلے جاتے ہیں، کبھی آپ کے پاس رکے نہیں۔ کیا میرے کوئی رشتہ دار ہیں؟ سوال کرنے کے ساتھ ہی اس کے ذہن کے پردے پہ بہت سے چہرے ابھرے۔ آغا ہاؤس کے خوشحال و مطمئن چہرے، ایک کسک سی دل میں اٹھی۔
کیا ان کو وہ یاد ہوگی؟ کیا کبھی اپنے عیش و آرام سے فرصت پا کر انہوں نے اس کے لیے چند لمحے نکالے ہوں گے؟ نہیں، وہ کہتے تھے وہ آپ کے رشتہ دار نہیں ہیں، بس یوں ہی جاننے والے ہیں۔ فرشتے اور میرے ہسبینڈ ان کو جانتے تھے، ان کے ہوتے بھی تو وہ کبھی نہیں آئے، ہمیشہ ان کی غیر موجودگی میں آتے ہیں، مگر اب کافی دن ہو گئے نہیں آئے۔ کوئی نام عطا پتہ؟ کبھی بتایا نہیں۔ سسٹر اب دوبارہ فائل پہ جھکی اندراج کرنے لگی۔ وہ مایوسی ہو گئی، جانے کون تھا، کیوں آتا تھا؟ رات میں فرشتے آئے تو اس نے یوں ہی پوچھ لیا، مجھے ادھر دیکھنے کون کون آتا ہے فرشتے؟ ہم سب۔ اس کے بھورے بالوں میں برش کر رہی تھی۔ آغا جان لوگ کبھی نہیں آئے؟ پتہ نہیں۔ دونوں ہاتھوں میں اس کے بال پکڑ کر اس نے اونچے کیا اور پونی باندھی، پھر سیدھی لمبی پونی ٹیل کو احتیاط سے آہستہ آہستہ اوپر سے نیچے برش کرنے لگی۔ کوئی تو آیا ہوگا۔ میں تو ان لوگوں کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتی میمل، پلیز مجھے دکھ مت دو۔ اس کے انداز میں منت بھرا احتجاج تھا۔ پھر میمل کچھ نہ پوچھ سکی، سر جھکائے بال بنواتی رہی۔ یہ دیکھو، فرشتے نے پاکٹ مرر اس کے چہرے کے سامنے کیا۔ اس نے جھکا سر اٹھایا، آئینے میں اپنا عکس دکھائی دیا تو لمحے بھر کو وہ پہچان ہی نہ پائی۔ بے حد کمزور چہرہ، اندر کو دھنسے ہوئے گال، زردی مائل پھیکی رنگت، آنکھوں کے نیچے گہرے جامنی حلقے، پشمردہ بیمار روکھا پھیکا سا چہرہ، اوپر اونچی پونی ٹیل جو کبھی اس تر و تازہ سی محمل ابراہیم پہ بہت اچھی لگتی تھی، اس بیمار لاغر محمل پہ یہ بہت بری لگ رہی تھی۔ رہنے دے، مجھے یہ بال نہیں بنانے۔ اس نے ہاتھ سے پونی پکڑ کر کھینچی، بال شکنجے سے نکل کر شانوں پہ بکھر گئے اور پونی اس کے ہاتھ میں آ گئی۔ کیوں کھول دیے؟ فرشتے کو تعصف ہوا۔ میں ایسے بال نہیں بنانا چاہتی، پلیز مجھے دکھ مت دیں۔ نہ چاہتی ہو بھی وہ اس کے الفاظ لوٹا گئی۔ فرشتے چپ سی ہو گئی اور پھر کمرے سے نکل گئی۔ شاید وہ جانتی تھی کہ اس وقت محمل کو تنہا چھوڑ دینا ہی بہتر ہوگا۔ اچھا جی، تو اس ایپیسوڈ کو ہم یہاں پہ اینڈ کرتے ہیں۔ اور یار اتنا کچھ ہو گیا اس ایپیسوڈ میں، شادی ہو گئی، بچہ ہو گیا، اور پھر ایکسیڈنٹ ہو گیا، اور 7 سال بھی گزر گئے۔ واو! اور ہمایوں کو کیا ہوا ہے؟ مجھے لگا تھا کہ کیا پتہ اس نے کسی اور سے شادی کر لی، پر اس نے اسی سے ابھی بھی اس کے ساتھ ہی ہے۔ ٹھیک ہے، بہت زیادہ وقت گزر گیا، لیکن اتنا کیا روکھا پھیکا؟ تمہارے بچے کی ماں ہے، تمہاری بیوی ہے، تھوڑا تو اس کے پاس بیٹھتا، کوئی اچھی بات کرتا۔ وہ دوبارہ آیا ہی نہیں۔ اور وہ بچہ تو چلو بچہ ہے نا، بچے پہ کیا گلہ کرنا۔ اور وہ اس کے سارے گھر والے، وہ کیسے اتنے اچھے طریقے سے رہ رہے ہیں۔ اور آرزو، کہیں ہمایوں نے آرزو سے تو شادی نہیں کر لی؟ فرشتے تو بہت سی باتیں اس کو نہیں بتائے گی جو اس کو دکھ دے، ہے نا؟ کیا ہو رہا ہے یہ؟ کچھ سمجھ نہیں آ رہی، پتہ نہیں۔ بس ایک یہی بات مجھے سمجھ میں آئی ہے کہ اس ناول کی جو سٹوری ہے نا، وہ سٹوری کم ہے، مطلب اس کو آپ سمجھیں کہ سٹوری ہے ہی نہیں، انٹرٹینمنٹ اس میں نہیں ہے، اس میں صرف اور صرف قرآن کی باتیں ہیں۔ تو اس مطلب ایک انہوں نے نمرہ نے ایک نیا کانسیپٹ ہمیں بتایا کہ ہماری لائف میں جو پرابلم آ رہے ہیں وہ ہمیں ان کا جو سلیوشن ہے وہ صرف اور صرف قرآن سے ملے گا، اور جو قرآن سے سلیوشن ملے گا نا، پھر اس پہ کسی قسم کی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے۔ وہ اللہ کی طرف سے آپ کو مشورہ دیا جا رہا ہے، اس پہ چپ کر کے عمل کر لیں اور آپ کی زندگی بھائی کیا ہی بات ہے۔ اور بھی اس میں بہت سے کانسیپٹ ہیں، بہت سی چیزیں ہیں جو ہیں، جیسے کہ ضروری نہیں ہے کہ اگر اس نے دعا نہیں پڑھی تھی اس لیے اس کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، تو وہ تو دوسری چیزیں ہوتی ہیں نا، وہ تو دعائیں، ذکر اذکار وغیرہ، وہ تو آپ کو ثواب ملتا ہے، آپ کی آخرت کے لیے ہوتے ہیں، دنیا کے لیے بھی ہوتے ہیں، لیکن ضروری نہیں کہ وہ دنیا پہ ویسے ہی افیکٹ کریں، کیونکہ ہماری جو تقدیر ہے وہ تو لکھی جا چکی ہے، آپ کو پتہ ہے، وہ اس کے ساتھ ایسا ہونا ہی تھا، وہ دعا پڑھتی پھر بھی اس کے ساتھ ایسا ہوتا۔ اور نیکسٹ ایپیسوڈ بہت ضروری ہے تاکہ یہ جو ساری کی ساری کنفیوژن ہے، آغا خان، آغا جان کیا نام تھا اس کی فیملی کیا کچھ کری، اور اس کو کون دیکھنے آتا ہے؟ مجھے لگتا ہے وہ جو انکل نہیں تھے، وہ بریگیڈیئر، وہ دیکھنے آتے ہوں گے، ہے نا؟ ہو سکتا ہے نا؟ اور کیا ہو رہا ہے پتہ نہیں، کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ نیکسٹ ایپیسوڈ میں بھائی دیکھیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ چینل کو کر لیں سبسکرائب اگر آپ نے ابھی تک نہیں کیا ہوا۔ اور اس کی کتنی ایپیسوڈز آئیں گی؟ اس کی آئیں گی 1 2 3 4، شاید 3 یا 4 ایپیسوڈز اور آئیں گی۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔